آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ 12واں باب، جامعیت، اختصار کی قوت، پریسیشن۔ ہم زبان کا ایسا قابل رحم استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی پھٹے ہوئے ڈھول سے مرضی کے سر برآمد کرنے کی لا حاصل کوشش میں مصروف ہو۔ گسٹاف فلابرٹ۔ وہ وقت ذہن میں لائیے جب سماعت میں اترتے ہوئے الفاظ آپ کو طلسماتی لگے ہوں۔ ممکن ہے یہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی معروف تقریر میرا ابھی ایک خواب ہے کی طرح کا کوئی عوامی موقع رہا ہو۔ ممکن ہے یہ آپ کے والد یا والدہ یا کسی خاص استاد کے الفاظ رہے ہوں۔ ہم سب کو ایسے لمحات یاد رہتے ہیں جب کسی نے بڑی قوت، جامعیت اور جوش و جذبے کے ساتھ کچھ کہا اور اس کے الفاظ ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئے۔ انسان کے زیر استعمال سب سے طاقتور دو الفاظ ہیں۔ یہ جملہ روڈیارڈ کپلنگ نے کہا تھا۔ ہم سبھی ایسا زمانہ یاد کر سکتے ہیں جب الفاظ طلسماتی اور نشہ آور کیفیت کے حامل ہوتے تھے۔ جب جان گرینڈر اور رچرڈ بینڈلر نے لوگوں کا تفصیلی مطالعہ کیا تو انہیں ان میں بہت سی مشترکہ خصوصیات نظر آئیں۔ ان میں سے انتہائی اہم ایک خصوصیت جامع ابلاغی مہارت کی تھی۔ ایک منتظم کو کامیاب ہونے کے لیے معلومات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ بینڈلر اور گرائنڈر نے پتہ چلایا کہ کامیاب ترین منتظم معلومات کی تہ تک تیزی سے پہنچے اور لوگوں تک اس کا صحیح ابلاغ کرنے میں کمال ذہانت کے حامل لگتے تھے۔ وہ اپنے انتہائی اہم نظریات کو زبردست جامعیت، اختصار کے ساتھ بنیادی محاوروں اور الفاظ کا استعمال کرتے نظر آتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں ہر چیز کی آگاہی کی قطعی ضرورت نہیں، انہیں کیا جاننا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ فرق ان کے ذہن میں بہت واضح تھا۔ وہ صرف مناسب جاننے پر ارتکاز کرتے تھے۔ بینڈر اور گرائنڈر نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ورجینیا ساتر، فرٹس پرلز اور ڈاکٹر ملٹن ایرکسن جیسے باکمال تھراپسٹ بھی کچھ اسی طرح کے محاورے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسے محاورے جن کے ذریعے وہ اپنے مریضوں کے ساتھ 1 یا 2 سال کی بجائے 1 یا 2 ملاقاتوں ہی میں فوری نتائج اخذ کرنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ بینڈر اور گرائنڈر کی دریافت میں ایسی کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں علم ہے کہ نقشہ حقیقی علاقہ نہیں ہوتا۔ مشاہدات کو بیان کرنے کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مشاہدہ نہیں ہوتے، وہ ممکنہ حد تک بہترین زبانی تصویر کشی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک اہم عنصر کے طور پر یہ بات یقیناً قابل فہم ہے کہ ہم اپنے مطلوبہ مقصد کو کتنے صحیح اور جامع الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارا نقشہ کتنی فریبی حد تک اپنے علاقے سے مماثل ہے۔ جس طرح ہم سب کو وہ وقت یاد رہتا ہے جب الفاظ اپنے طلسماتی کرشمے کے ساتھ ہماری طرف پڑھتے تھے، تو ہمیں وہ وقت بھی یاد رہنا چاہیے جب ہمارا ابلاغ انتہائی کمزور اور پھسپھسا محسوس ہوا تھا۔ ہم نے جو کچھ کہنا چاہا، ہمارے سامنے موجود شخص نے اس کا بالکل ہی الٹ مفہوم سمجھا۔ چنانچہ جس طرح مختصر اور جامع زبان لوگوں کو مفید سمت کی طرف پڑھاتی ہے، اسی طرح مبہم اور غیر واضح زبان لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر خیالات زبان کو کرپٹ کرتے ہیں تو زبان بھی خیالات کو کرپٹ کر سکتی ہے۔ یہ جارج آرویل کا خیال ہے۔ اس کا سن 1984 کا سال اسی اصول کے تحت گزرا۔ اس باب میں ہم جامع اور مؤثر ابلاغ میں ممدود و معاون آلات کے متعلق آگہی حاصل کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے لوگوں کو ہدف کی طرف کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سادہ سے زبانی آلات ہیں جو فضول اور بے معنی گفتگو کو، جس میں ہم سبھی اکثر الجھ جاتے ہیں، با معنی اور با مقصد بنانے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ دیوار بن جاتے ہیں مگر وہ پل بھی بن سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ الفاظ کو لوگوں کو مربوط کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ انہیں منقسم کیا جائے۔ میں اپنے سیمینارز میں لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اپنے مطلوبہ ہدف کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً میں انہیں کاغذ پر صرف یہ لکھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہوں، اپنا مطلوبہ ہدف میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک لمبا چوڑا نقشہ کھینچنے کے بعد میں انہیں طلسمی فارمولہ دیتا ہوں، اپنا مطلوبہ ہدف کیسے حاصل کیا جائے۔ پوچھئے، میں کہتا ہوں لیکچر کا اختتام ہوا۔ کیا میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ جب میں کہتا ہوں پوچھئے تو میرا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ التجا کریں، بھیک مانگے، شکایت کریں، وکالت کریں یا چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی اعلان کی، مفت کے لنچ کی یا کسی خیراتی سرگرمی کی توقع لگا لیجیے۔ میرا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے ہاتھوں اپنا کام کیے جانے کی آس لگا لیں۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اختصار
اور ذہانت کے ساتھ سوال کرنا سیکھیے۔ اس انداز میں سوال کرنا سیکھیے جو آپ کے ہدف کے واضح کرنے اور حاصل کرنے میں آپ کا مددگار ہو سکے۔ گزشتہ باب میں ہم نے یہ آگہی حاصل کی تھی کہ اپنے مقاصد، اہداف اور نتائج کے بارے میں تخصیصی فارمولہ طے کرنے کے بعد کام کی ابتدا کرنا ہے۔ اب آپ کو کچھ مزید زبانی آلات کی ضرورت ہے۔ ذہانت اور اختصار سے سوال پوچھنے کے سلسلے میں درج ذیل 5 ہدایات ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، واضح اور مخصوص سوالات پوچھیے۔ اپنے آپ کو یا کسی اور شخص کو تفصیلاً اپنے مقاصد کے بارے میں بتائیں۔ کتنا بلند، کتنا عرصہ، کتنی مقدار، کہاں، کب، کیسے اور کس کے ساتھ۔ اگر آپ کے کاروبار کو قرض چاہیے تو آپ کو مل جائے گا، بشرطیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ قرضہ کیسے مانگنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ایک نئی پروڈکٹ بنانے کے لیے ہمیں کچھ سرمایہ چاہیے، اس لیے ہمیں کچھ قرضہ دے دیجیے، آپ کو مختصراً یہ واضح کرنا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، آپ قرضہ کیوں چاہتے ہیں اور اس کی ضرورت آپ کو کس وقت ہوگی۔ آپ کو یہ بھی واضح کرنا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کیا اشیاء بنائیں گے۔ ہدف کا تعین کرنے والے سیمیناروں میں لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں مزید رقم درکار ہے۔ میں انہیں بعض مالی اداروں کا پتہ بتا دیتا ہوں، وہ انہیں مسائل بتاتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مگر ذہانت امیز انداز میں اپنی طلب پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ مطلوبہ سرمایہ کاری حاصل نہیں کر پاتے۔ نمبر 2، اس سے کہیے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ واضح تخصیص کے ساتھ مانگنا ہی کافی نہیں، آپ کو خاص طور سے اس شخص سے سوال کرنا ہے جو وسائل اور ذرائع کا حامل ہے، معلومات، سرمایہ، ذاتی رسوخ اور کاروباری تجربہ۔ فرض کیجئے آپ کا اپنی شریک حیات سے معاملہ صحیح نہیں چل رہا، آپ کا رشتہ ٹوٹنے جا رہا ہے، آپ اپنا دل کھول کر رکھ سکتے ہیں، آپ ممکنہ انسانی حد تک تخصیص اور دیانتداری دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے مدد مانگیں جو خود کم و بیش ایسی ہی قابل رحم صورتحال کا شکار ہے، تو کیا آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ معاملے پر بات کرنے کے لیے صحیح فرد کی تلاش ہمیں اس آگہی کی اہمیت جتاتی ہے کہ کارآمد چیز کو کیسے محسوس کیا جائے۔ آپ کی کوئی بھی طلب یا خواہش، بہتر تعلقات، بہتر ملازمت، آپ کی رقم کی سرمایہ کاری کا بہتر پروگرام، کسی اور کی طلب یا خواہش بھی رہی ہوگی، اور کوئی نہ کوئی اس پر پہلے سے کام بھی کر رہا ہوگا۔ کمال صرف ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کا ہے اور ان کے صحیح کام کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ لا یعنی مباحث کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ذرا سی ہمدردانہ سماعت ملی اور ہم سمجھے ہماری مشکلات کا خاتمہ ہو گیا، حالانکہ مہارت اور علم کے بغیر اس ہمدردی کا قطعی کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، جس شخص سے آپ مدد چاہ رہے ہیں خود اس کی ذات کے لیے بھی اس معاملے میں دلکشی اور اہمیت اجاگر کیجیے۔ صرف کہہ کر یہ توقع نہ رکھیں کہ دوسرا شخص آپ کو کچھ دے دے گا، پہلے یہ سوچئے کہ آپ اس کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کاروباری آئیڈیا ہے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے آپ کو رقم چاہیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی ایسے فرد کو تلاش کریں جو آپ کی مدد کرنے کے ساتھ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے۔ کسی بھی کام میں دوسرے کا مفاد پیدا کر دینا کوئی کٹھن مرحلہ نہیں ہوتا، وہ قدر یا مفاد محض ایک احساس یا خواب یا باہمی تفہیم بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً یہ خاصا کارگر رہتا ہے۔ اگر آپ میرے پاس آتے اور $10,000 کی ضرورت کا اظہار کرتے، میرا جواب غالباً یہ ہوتا: یہ ضرورت تو بہت سے لوگوں کو ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اس رقم کی ضرورت ہے، تو ممکن ہے میں آپ کی بات غور سے سننے لگتا۔ اگر آپ خصوصیت سے مجھے یہ سمجھاتے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا، ان کے لیے اور خود اپنے لیے قدر و وقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا کہ آپ کی مدد کرنے سے مجھے کیا قدر و منزلت مل سکتی ہے۔ نمبر 4، مرتکز اور واضح یقین کے ساتھ تعاون مانگیے۔ ناکامی کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ابلاغ میں ابہام اور تضاد خیالی ہے۔ اگر آپ اپنی طلب کے بارے میں خود ہی واضح نہیں تو کوئی دوسرا کیسے واضح ہوگا؟ چنانچہ جب آپ سوال کریں تو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ اسے بیان کرنے میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی حرکات و سکنات کو بھی پوری طرح استعمال کریں۔ انہیں یہ سمجھانے کی اہلیت پیدا کریں کہ آپ کو اپنے مقصد پر اعتماد ہے اور ساتھ ہی اپنی کامیابی پر بھی۔ آپ کو یہ یقین بھی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے لیے ہی نہیں، اس شخص کے لیے بھی افادیت کو جنم دیں گے۔ بعض اوقات لوگ یہ چاروں باتیں بہت ہی شاندار طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ واضح انداز میں سوال کرتے ہیں، اسی شخص سے کہتے ہیں جو مدد کر سکتا ہے، اس شخص کے لیے معاملے میں قدر یا افادیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ مدد کے لیے ان کا انداز بھی موزوں ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ مطلوبہ امداد حاصل نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پانچویں بات نہیں کی، انہوں نے مانگنے میں تواتر نہیں رکھا۔ ذہانت سے مانگنے کا پانچواں اور سب سے اہم جز یہی نکتہ ہے۔ اس وقت تک مدد مانگتے رہیے جب تک آپ کی مطلوبہ خواہش پوری نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہیں، اور نہ ہی یہ کہ وہی رٹا رٹایا انداز رکھا جائے۔ یاد رکھیے، حتمی کامیابی کا فارمولہ کہتا ہے کہ ہدف کے حصول کا اندازہ لگانے کے لیے
آپ کو اپنی حسیات میں گہرائی پیدا کرنی چاہیے، اور ضروری تبدیلی کے لیے ذاتی لچک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جب آپ تعاون چاہتے ہیں تو آپ کو حالات کے مطابق مسلسل تبدیلی لاتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر لیں۔ کامیاب افراد کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلسل سوال کرتے، کوششیں کرتے اور خود میں تبدیلی لاتے رہے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ جلد یا بدیر ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہ کوئی شخص انہیں مل جائے گا۔ فارمولے کا سب سے کٹھن حصہ کون سا ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے کسی خصوصی تعاون کے لیے دستے سوال دراز کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارے کلچر میں واضح ابلاغ کی کوئی اہمیت نہیں، اور غالباً ہماری بڑی ثقافتی ناکامیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ زبان کسی معاشرے کی ضروریات کی عکاس ہوتی ہے۔ اسکیموں کے پاس برف کے لیے کئی درجن الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ مؤثر ابلاغ کے لیے اسے برف کی مختلف اقسام کے درمیان امتیاز کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔ پھسلنے والی برف ہوتی ہے، ایسی برف ہوتی ہے جس سے اگلو گھر بنائے جاتے ہیں۔ کسی خاص برف پر کتے دوڑائے جا سکتے ہیں۔ کوئی برف آپ کھا سکتے ہیں، اور پگھلنے کے لیے تیار برف بھی ہوتی ہے۔ میرا کیلیفورنیا سے تعلق ہے، عملاً میں کبھی برف دیکھ ہی نہیں پایا، سو میرے پاس برف کا ایک ہی لفظ ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت سے الفاظ اور محاورے بولتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے یا ان کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہوتا۔ میں ان عمومی غیر حسی اساس کے الفاظ کو ملائم فلف کا نام دیتا ہوں۔ یہ الفاظ کچھ بھی واضح نہیں کرتے، یہ مبہم اندازے بازی کی طرح کام دیتے ہیں۔ میری پریشان لگتی ہے یا میری تھکی لگتی ہے ملائم اور مبہم بیان ہے۔ اس سے بھی بدتر بیان ہے میری پریشان ہے یا میری تھکی ہوئی ہے۔ واضح زبان یہ ہوتی ہے، میری 32 سالہ خاتون ہے، نیلی آنکھیں، براؤن بال، وہ میرے دائیں جانب کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی ڈائٹ کوک پی رہی ہے، آنکھیں غیر مرتکز اور سانس منتشر سا ہے۔ خارجی مشاہدے کے ذریعے کسی کی حالت سمجھنے اور محض اندازہ بازی میں یہ فرق ہے۔ بولنے والے کو میری کی اندرونی کیفیت کا قطعی علم نہیں، وہ اپنا نقشہ بنا کر اس کے مشاہدے کے بارے میں اپنی معلومات ظاہر کر رہا ہے۔ ایسی کوئی تدبیر ممکن نہیں جس کے ذریعے انسان غور و فکر کی حقیقی محنت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تھامس ایڈیسن۔ مفروضے قائم کرنا ابلاغ میں سست روی کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ عمل خطرناک ہوتا ہے۔ 3 میل کا جزیرہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق نیوکلیئر پلانٹ میں ہونے والے حادثے، جس کے نتیجے میں پلانٹ بند کر دیا گیا، کے بنیادی مسائل اور وجوہات کا دفتری میمورینڈمز میں پہلے ہی ذکر کیا گیا تھا۔ بعد میں متعلقہ افسران نے تسلیم کیا کہ ان کا خیال تھا کہ اس کی دیکھ بھال کوئی اور شخص کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ براہ راست پوچھ گچھ کی جاتی کہ کون اس کی نگہداشت کا ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ کوئی شخص کہیں نہ کہیں ان مسائل کو حل کر رہا ہوگا۔ نتیجہ امریکی تاریخ کے بدترین حادثے کی صورت میں سامنے آیا۔ ہماری زبان کا خاصا حصہ بے ہنگم عمومیت اور مفروضوں سے عبارت ہے۔ اس طرح کی سست زبان حقیقی ابلاغ کی خصوصیات کا بھرکس نکال دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو واضح طور پر اپنی پریشانی کی نوعیت سے آگاہ کریں اور آپ کو ان کی بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو تو آپ معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مبہم محاورے اور عمومی الفاظ استعمال کریں تو آپ خود بھی ان کی ذہنی دھند میں پھنس کر سر ٹکراتے پھریں گے۔ اس دھند کو صاف کرنا ہی مؤثر ابلاغ کی بنیاد بنتا ہے۔ سست اور حد سے زیادہ عمومی زبان کا استعمال کر کے حقیقی ابلاغ کو سبوتاج کرنے کے لاتعداد طریقے ہیں۔ اگر آپ مؤثر ابلاغ کے خواہاں ہیں تو آپ کو ابہام پسندی سے بچنا ہوگا اور واضح آگہی کے لیے سوال کی نوعیت کو جاننا ہوگا۔ انداز زبان میں وضاحت اور تشریح جامعیت کا مقصد ممکنہ حد تک زیادہ مفید معلومات کا حصول ہے۔ دوسرے شخص کے اندرونی مشاہدے کی مکمل تصویر کے جتنا زیادہ آپ نزدیک ہوں گے اتنا زیادہ تبدیلی کو مؤثر بنا سکیں گے۔ زبانی ابہام سازی سے نمٹنے کا ایک طریقہ توضیحی ماڈل پریسیژن ہے۔ اسے آپ کے دونوں ہاتھوں پر بہترین طریقے سے تصویر کیا جا سکتا ہے۔ ڈایاگرام کو یاد کرنے کے لیے کچھ وقت لیجیے۔ ایک وقت میں ایک ہاتھ لیجیے، اسے اوپر اٹھا کر اپنی آنکھوں کے بائیں طرف لے جائیے تاکہ آپ کی آنکھیں ان معلومات کو بہترین بصری انداز میں ذخیرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اب ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں کو دیکھیے اور ان کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ کو بار بار دہرائیں۔ ہر انگلی کے ساتھ باری باری یہ عمل دہرائیں تاکہ پورے ہاتھ کو یاد کر سکیں۔ پھر یہ عمل دوسرے ہاتھ کے ساتھ کریں اور اپنے ذہن میں انہیں پوری طرح بٹھا لیں۔ یہ کام کرنے کے بعد جانچیے کہ کسی بھی انگلی کو دیکھ کر کیا اس سے متعلقہ محاورے یا الفاظ آپ کو فوراً یاد آتے ہیں۔ اس چارٹ کو یاد کرنے پر اس وقت تک محنت کیجیے جب تک ان الفاظ اور انگلیوں کا باہمی تعلق خودکار نہ بن جائے۔ وہ تمام الفاظ اور محاورے اب تک آپ کو ازبر ہو چکے ہوں گے، تو اب ان کے معنی اور مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ زبان میں کئی انتہائی عمومی فریبوں سے بچنے کے لیے یہ توضیحی ماڈل ایک طرح کی گائیڈ کا کام دیتا ہے۔
اسے بعض انتہائی تباہ کن غلط مفاہیم کے لیے جو عموماً لوگ لے لیتے ہیں ایک نقشہ سمجھ لیجئے۔ نظریہ یہ ہے کہ ان کے ابھرتے ہی ان کا نوٹس لیا جائے اور انہیں دوبارہ ان کی مخصوص سمت کی طرف بھیج دیا جائے۔ یہ ہمیں ایسے ذرائع مہیا کرتا ہے جن کے ذریعے لوگوں سے اچھے روابط رکھتے ہوئے ان کی غلط بیانی، ادھوری باتوں اور عمومیت پسندی کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ چلیے چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پر آپ کے پاس ہماگیریت یا عمومیت کا لفظ ہونا چاہیے اور بائیں ہاتھ کی طرف تمام، ہر ایک اور کبھی نہیں کے الفاظ۔ ہماگیریت کے حامل الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں بشرط یہ کہ یہ سچائی ہوں۔ اگر آپ کہیں ہر شخص کو آکسیجن چاہیے یا آپ کے بچے کے اسکول کے تمام استاد گریجویٹ ہیں تو آپ محض حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہماگیریت کے حامل الفاظ ابہام کے دائرے میں جا گھستے ہیں۔ آپ گلی میں شور مچاتے کچھ بچوں کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں آج کل کے بچوں میں تو تمیز ہی نہیں۔ آپ کا کوئی ملازم کام خراب کر ڈالتا ہے تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے پتہ نہیں میں ایسے لوگوں کو تنخواہ کیوں دیتا ہوں، کسی کام کے بھی نہیں یہ لوگ۔ دونوں معاملات میں بلکہ اکثر اوقات ہم ہماگیریت کے حامل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ایک محدود حقیقت کو ایک عمومی جھوٹ بنا ڈالا۔ ممکن ہے وہ بچے شور کر رہے ہوں لیکن سبھی بچے تو بدتمیز نہیں ہوتے۔ ممکن ہے ایک ملازم نااہل ہو لیکن تمام ملازم تو نااہل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آئندہ جب بھی آپ ایسی عمومیت سنیں فوراً توضیحی ماڈل سے رجوع کریں۔ ہماگیریت کی اہلیت پر زور دیتے ہوئے بیان کو دہرائیے۔ تمام بچے بدتمیز ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے تمام؟ ہاں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، بس یہی بچے بدتمیز لگتے ہیں۔ آپ کے ملازم کبھی کام نہیں کرتے؟ آپ کا سوال کبھی نہیں۔ نہیں میرے خیال میں یہ صحیح نہیں، یہ ایک آدمی گڑبڑ کر رہا تھا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات درست ہوگی۔ اب اگلی دو انگلیوں کو اکٹھا کر کے لائیے اور اس کے تحدیدی الفاظ کا جائزہ لیجیے۔ چاہیے، نہیں چاہیے، لازماً، بس میں نہیں۔ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ ذہن کو کیا سگنلز بھیج رہا ہے؟ محدود کرنے والا جو یقینی بنا رہا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کام کیوں نہیں کر سکتے یا کیوں انہیں انتہائی ناپسندیدہ کام کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس جوابات کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس دائرے کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اگر آپ یہ کام کر ڈالیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ پوچھنا اس امکان کو جنم دیتا ہے کہ پہلے وہ اس پہلو سے ناآشنا تھے۔ اس طرح انہیں سرگرمی کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے اندرونی ڈائیلاگ میں بھی یہی پروسیس کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگلا کام یہ ہونا چاہیے کہ خود سے پوچھیں اگر میں یہ کام کر سکتا تو کیا ہوتا۔ جواب میں ممکنہ مثبت صورتوں کی فہرست بن جائے گی جو نئے اقدامات اور نئے احساسات کی صلاحیت کو جنم دے گی۔ یہ امکان کی نئی تصاویر اور پھر نئی کیفیت، نئے اقدامات اور نئے ممکنہ نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ صرف اپنے آپ سے اس سوال کا پوچھنا آپ کی جسمانی فعالیت اور سوچ میں مثبت تبدیلی کا آغاز کر دے گا۔ مزید برآں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ کام کرنے میں مجھے اب کیا رکاوٹ ہے، اور اس طرح ممکنہ تبدیلی کے بارے میں بالکل واضح ہو جائیں۔ اب اپنی درمیانی انگلیوں پر آ جائیں جو افعال کے لیے ہوتی ہیں اور پوچھئے کتنی تخصیص کے ساتھ۔ یاد رکھیے آپ کا ذہن موثر طریقے سے چلنے کے لیے واضح سگنلز چاہتا ہے۔ مبہم زبان یا مبہم خیالات ذہن کو بیکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں ڈپریشن محسوس کرتا ہوں، وہ محض ایک پھنسی ہوئی کیفیت بتا رہا ہے، کسی خاص بات کا ذکر نہیں کر رہا۔ وہ آپ کو کوئی ایسی معلومات نہیں دے رہا جن پر آپ مثبت انداز میں کام کر سکیں۔ ابہام کو توڑ کر پھنسی ہوئی کیفیت کو توڑ ڈالیے۔ اگر کوئی اپنے ڈپریس ہونے کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے ڈپریشن میں ہے، کون سی چیز اس احساس کا سبب بن رہی ہے۔ اسے زیادہ تخصیص کی جانب لاتے ہوئے آپ کو توضیحی ماڈل کے ایک حصے سے لازماً دوسرے حصے کی طرف جانا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اس سے مزید تخصیص اسپیسیفک کے متعلق پوچھیں تو وہ غالباً کہے گا میں ڈپریس اس لیے ہوں کہ میں عموماً اپنے کام میں گڑبڑ کر ڈالتا ہوں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ کیا یہ ہماگیر سچائی ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ چنانچہ آپ پوچھیں گے تم ہمیشہ کام میں گڑبڑ کرتے ہو؟ زیادہ امکان اسی جواب کا ہے، نہیں ہمیشہ نہیں۔ میرا خیال ہے ابہام کو توڑنے کے بعد آپ تخصیص کی جانب بڑھتے ہوئے اصلی مسائل کی شناخت اور ان کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنے کام میں کوئی معمولی نوعیت کی خرابی کی ہوتی ہے اور اسے بہت بڑی ناکامی سمجھنے لگتا ہے جو دراصل محض اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اب آپ اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں اکٹھی رکھیے جو اسما، ناموں اور خصوصیت سے کون اور کیا کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب بھی عمومی بیان میں آپ اسما، لوگوں، جگہوں اور چیزوں کا ذکر سنیں اس محاورے سے جواب دیجیے جس میں کون اور کیا خصوصیت سے شامل ہوں۔
یہاں بھی آپ کو افعال والا عمل دہرانا ہے، یعنی ابہام سے وضاحت یا تخصیص کی طرف چلنا ہے۔ آپ کسی ایسے عمومی خیال کے ساتھ جو محض کسی کے ذہن میں موجود ہو کام نہیں کر سکتے۔ آپ حقیقی دنیا سے معاملات کر سکتے ہیں۔ غیر تخصیصی انسپیسیفائڈ اسما ابہام کی بدترین قسموں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ کئی بار آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہوگا، وہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے، یا وہ مجھے صحیح موقع دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ خاص طور سے ہیں کون؟ اگر یہ کوئی بڑا ادارہ ہے تو غالباً وہاں کوئی فیصلہ کرنے والا شخص بھی ہوگا۔ تو بجائے خود کو ایک غیر واضح اور مبہم کیفیت کا شکار رکھنے کے وہ مجھے نہیں سمجھتے، آپ کو حقیقی دنیا میں حقیقی فیصلہ کن فرد سے معاملہ طے کرنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ ایک غیر مخصوص بے نام سا وہ تو بدترین قسم کا جھنجٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے اور آپ اپنی صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت خود میں پیدا نہیں کر سکتے اور قسم پرسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ تخصیص پر ارتکاز کریں تو آپ صورتحال پر دوبارہ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کا منصوبہ ناقابل عمل ہے تو آپ کو فوراً یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا خصوصی مسئلہ درپیش ہے۔ اس قسم کا جواب ہاں یہ منصوبہ کام کرے گا اچھے تعلقات میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ عموماً پورا پلان مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ سامنے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے پورے پلان کو دوبارہ ترتیب دینے لگے تو یوں ہوگا جیسے آپ رڈار کے بغیر اڑتا ہوا کوئی جہاز ہیں۔ آپ ہر چیز طے کر سکتے ہیں سوائے اس ایک مسئلے کے۔ اگر آپ مسئلے کا محل وقوع سمجھ لیں اور اسے حل کر ڈالیں تو آپ قابل قدر تبدیلی لانے کے راستے پر ہیں۔ یاد رکھیے، نقشہ حقیقی علاقے سے جتنا زیادہ مشابہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ علاقے کی ماہیت کے بارے میں جتنا زیادہ آپ کو آگہی ہوگی، اسے تبدیل کرنے کی اتنی ہی زیادہ طاقت آپ میں ہوگی۔ توضیحی ماڈل کے آخری حصے کے لیے اپنے دونوں انگوٹھوں کو دبائیے۔ ایک انگوٹھا کہتا ہے بہت زیادہ مقدار، بہت تعداد، بہت قیمتی، مہنگا۔ دوسرا انگوٹھا بتاتا ہے کس کے موازنے میں۔ جب ہم کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت سے لوگ، بہت قیمتی، ہم ایک اور طرح کی حذف کی قسم ڈیلیشن استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد ایک عارضی سی کیفیت ہوتی ہے جو عموماً ہمارے ذہن کے اندر ہی کہیں پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ایک ہفتے سے زیادہ کی چھٹی کام سے دور رہنے کے لیے کچھ زیادہ ہی وقت ہے، یا $299 کے ہوم کمپیوٹر کے لیے آپ کے بچے کی خواہش آپ کے نزدیک کچھ زیادہ ہی مہنگی ہے۔ آپ ایک موازنے کے ذریعے اس عمومیت پسندی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کام سے 2 ہفتے تک دور رہنے کے نتیجے میں آپ ذہنی اور جسمانی طور پر آسودہ ہوں گے اور پھر بہتر کارکردگی دکھا رہے ہوں گے، تو ایسی چھٹی یقیناً فائدہ مند ہوگی۔ ہوم کمپیوٹر یقیناً بہت مہنگا لگے گا اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اگر آپ اسے قابل قدر تعلیمی آلہ سمجھتے ہیں تو یہ کئی $1000 سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ صحیح انداز میں کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے موازنے کے صحیح نکات۔ توضیحی ماڈل کا استعمال شروع کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ اسے طبعی یا فطری طور پر استعمال کرنے لگے ہیں۔ مثلا کبھی کبھار کوئی مجھے بتاتا ہے آپ کا سیمینار بہت مہنگا ہے۔ جب میں جواباً پوچھتا ہوں کس کے مقابلے میں؟ ان دوسرے سیمیناروں کے مقابلے میں جہاں میں جاتا رہا ہوں؟ اس کا عمومی جواب یہی ہوگا۔ پھر میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کن سیمیناروں کا حوالہ دے رہا ہے، اور اس سے پوچھتا ہوں وہ سیمینار کس حد تک میرے سیمینار سے مماثل ہے۔ وہ جواب دیتا ہے مماثل تو بالکل نہیں ہے۔ بہت خوب، کیا ہوگا اگر آپ کو میرا سیمینار آپ کے پیسے اور وقت کا صحیح مصرف محسوس ہو؟ اس کا سانس لینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے پتہ نہیں، میرا خیال ہے مجھے اچھا لگے گا۔ مجھے ایسی کون سی خاص تبدیلی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو سیمینار اچھے لگنے لگیں؟ اگر آپ فلاں موضوع پر کچھ زیادہ وقت دینا شروع کر دیں تو غالباً مجھے زیادہ بہتر لگے گا۔ ٹھیک، اگر میں اس موضوع پر زیادہ وقت دینا شروع کر دوں تو آپ کو میرے سیمینار اپنے وقت اور پیسے کا صحیح مصرف لگیں گے۔ وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اس گفتگو میں کیا ہوا؟ ہم نے حقیقی دنیا میں مطلوب ان نکات کو ڈھونڈ لیا جنہیں طے کرنا ہے۔ ہم نے عمومیت کے ایک سرے سے تخصیص کے دوسرے سرے تک کا سفر کیا، اور ایک دفعہ ہمیں خصوصی مسئلے کا پتہ چل گیا تو ہم اس انداز میں آگے بڑھیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی قسم کے ابلاغ میں زیادہ تر یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اتفاق رائے کا راستہ خصوصی معلومات کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اگلے کچھ روز تک دوسروں کے زیر استعمال زبان پر ارتکاز کرنا شروع کیجیے۔ ہمہ گیریت کے حامل الفاظ اور غیر تخصیصی افعال اور اسما جیسی چیزوں کو پہچاننے کی ابتدا کیجیے۔ آپ انہیں کیسے چیلنج کریں گے؟ ٹی وی آن کیجیے اور کوئی انٹرویو پروگرام دیکھنا شروع کر دیجیے۔ اس میں مستعمل ابہام کو پہچانیے اور ٹی وی سیٹ سے سوال کیجیے۔ اس طرح آپ اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہاں سماعت کے لیے کچھ اضافی پیٹرنز دیے گئے ہیں۔
اچھے، برے، بدتر، بہتر جیسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیجیے۔ یہ الفاظ تجزیے یا انداز کی کوئی نہ کوئی شکل ظاہر کرتے ہیں۔ جب آپ وہ برا آئیڈیا ہے یا پلیٹ میں موجود ہر چیز کھانا اچھی بات ہے جیسے جملے سنتے ہیں تو آپ کس کے مطابق یا آپ کو کیسے معلوم جیسا رد عمل دے سکتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ سبب اور نتیجہ کو وہاں منسلک کر کے بیان دیتے ہیں۔ شاید وہ کہیں اس کے تبصرے نے مجھے پاگل کر دیا یا تمہارے مشاہدے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ کو اپنا سوال معلوم ہوگا، ایکس کس حد تک وائی کا سبب ہے، اور اب آپ ایک بہتر ابلاغ ساز اور بہتر ماڈل کرنے والے بن جائیں گے۔ ذہن کو زبانی پڑھنا بھی بعض اوقات تنازع کھڑا کر دیتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یا آپ کا کیا خیال ہے، مجھے آپ پر یقین نہیں، آپ کو پوچھنا چاہیے آپ کو اس کا کیا پتا۔ آخری پیٹرن کی آگہی ذرا پیچیدہ اور لطیف نوعیت کی ہے اور آپ کی خصوصی توجہ کی محتاج بھی۔ توجہ، بیان اور سبب جیسے الفاظ میں کیا چیز مشترک ہے؟ یہ سب اسما، نام ہیں، جی ہاں، مگر یہ ہمیں خارجی دنیا میں دکھائی نہیں دیتے۔ کیا آپ نے کبھی توجہ کو دیکھا ہے؟ یہ نہ کوئی شخص ہے، نہ جگہ اور نہ ہی کوئی چیز۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ فعل ہوا کرتا تھا۔ توجہ کے پروسیس کا بیان نام برائے نام، نوملائزیشن والے الفاظ دراصل اپنی خصوصیت کھو بیٹھے ہیں۔ جب آپ کوئی ایسا لفظ سنتے ہیں تو آپ دوبارہ پروسیس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس سے آپ کو اپنے مشاہدے کو دوبارہ کسی سمت میں لے جانے اور تبدیل کرنے کی قوت ملتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اپنا مشاہدہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اسے دوبارہ سمت دینے کا طریقہ یہ کہنا ہے آپ کیا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یا پیار ہو جانا کیا ہوتا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں کیا کوئی تخصیصی فرق ہے؟ فرق یقیناً ہے۔ صحیح سوالات پوچھنے کے ذریعے ابلاغ کو متعین کرنے کے کئی دوسرے طریقے بھی ہیں۔ ایک طریقہ ہے نتیجے کے دائرے، آؤٹ کم فریم کا۔ اگر آپ پوچھیں آپ چاہتے کیا ہیں یا آپ چیزوں کو کیسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے گفتگو کا رخ مسئلے سے اس کے حل کی طرف موڑ دیا ہے۔ کسی بھی صورتحال میں چاہے کتنی ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی پسندیدہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا ہدف اسے مسئلے سے ہٹانا اور اسے نتیجے کی جانب لے جانا ہونا چاہیے۔ صحیح سوالات پوچھ کر یہ کام انجام دیجیے۔ سوالات کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ NLP میں انہیں نتیجہ خیز سوالات کا نام دیا جاتا ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ میں یہاں کس مقصد کے لیے ہوں؟ میں آپ کے لیے کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں؟ ایک اور انتہائی اہم دائرہ کیوں کے سوالات کی بجائے کیسے کے سوالات کا چناؤ کریں۔ کیوں کے سوالات آپ کو وجوہات، وضاحتیں، دلائل اور ہیلے بہانوں سے آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی خاص مفید معلومات نہیں دے پاتے۔ بچے سے ہرگز نہیں پوچھیں کہ اسے الجبرے میں مسائل کیوں آ رہے ہیں۔ اس سے پوچھیں بہتر کارکردگی کے لیے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ملازم سے یہ پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ آپ کے لیے مطلوبہ کانٹریکٹ کیوں حاصل نہیں کر سکا۔ اس سے پوچھیں کن تبدیلیوں کے ذریعے اگلا کانٹریکٹ حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ اچھے ابلاغ ساز کو کسی چیز کے غلط ہو جانے کی تعویلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے درست کرنے کا طریقہ نکالا جائے۔ صحیح سوالات آپ کو صحیح سمت میں لے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک آخری نکتہ بتاتا چلوں۔ اس کا تعلق 5ویں باب کامیابی کے ساتھ جھوٹ میں مذکورہ یقین کو مستحکم کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ کا دوسروں کے اور خود اپنے ساتھ سارا ابلاغ اس اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے واقع ہوتی ہے اور آپ اسے اپنے محصل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی ابلاغی مہارتوں میں پرانا تجربہ جھلکنا چاہیے، ناکامی نہیں۔ اگر آپ کسی تصویر کے مختلف حصوں کو جوڑنے کا معمہ حل کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک حصہ فٹ نہیں ہو پاتا تو عموماً آپ اسے ناکامی کے مترادف نہیں سمجھتے اور اس پر کام کرنا نہیں چھوڑتے۔ آپ اسے فیڈ بیک کے طور پر لیتے ہیں اور کسی اور حصے کو زیادہ مناسب حصے کو جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اگر اسی عمومی اصول کو آپ اپنے ابلاغ کے سلسلے میں استعمال کریں تو یہ خاصا مفید ہوگا۔ کوئی خاص سوال یا جامع محاورہ ضرور ایسا ہوگا جو ابلاغ میں پیدا ہوتے کسی بھی مسئلے کو تقریباً حل کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہاں بیان کردہ اصولوں کی پیروی کریں گے تو ہر صورتحال میں یہ سوال یا محاورہ آپ کو مل جائے گا۔ ہر صورتحال، یہاں سے اپنا توضیحی ماڈل شروع کریں۔ اگلے باب میں ہم کامیاب انسانوں کے باہمی تعلقات کی اساس، اس گوند کا جو لوگوں کو باہم مجتمع کر ڈالتی ہے، جائزہ لیں گے، اور اس کا نام ہے 13واں باب رابطے، تعلق کا طلسم۔ آپ کو سمجھنے والا دوست آپ کو جنم دیتا ہے۔ رومین رولینڈ۔ کوئی ایسا دور ذہن میں لائیے جب آپ کی کسی شخص کے ساتھ
مکمل ذہنی مطابقت تھی۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کا کوئی فرد، محبوب، کوئی دوست یا کوئی اجنبی جسے آپ اچانک مل بیٹھے ہوں۔ اس زمانے میں جائیے اور سوچنے کی کوشش کیجیے، اس شخص میں ایسی کیا خصوصیت تھی جس سے آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگی کا احساس ہوا تھا۔ ممکن ہے آپ کے خیالات میں یکسانیت ہو، یا کسی فلم یا کتاب یا مشاہدے کے متعلق آپ کے احساسات ایک جیسے ہوں۔ آپ کو ممکن ہے اس کا خیال نہ آیا ہو، لیکن آپ کے سانس لینے یا گفتگو کرنے کا انداز بھی ایک سا ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کا پس منظر یا اعتقادات ایک دوسرے کے مماثل ہوں۔ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ اسی بنیادی عنصر رابطے کی عکاسی ہوگا۔ رابطہ یا تعلق وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کی دنیا میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اسے یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ کے درمیان مضبوط مشترکہ تعلق ہے۔ اسے اپنی دنیا کے نقشے سے نکل کر اس کی دنیا کے نقشے میں پوری طرح داخل ہو جانے کی صلاحیت کہا جا سکتا ہے۔ کامیاب ابلاغ کی یہی روح ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ نتائج کو جنم دینے کے لیے تعلق ہی حتمی آلہ ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں 5ویں باب کامیابی کے ساتھ جھوٹ میں معلوم ہوا تھا کہ لوگ آپ کا انتہائی اہم وسیلہ ہوتے ہیں، اور تعلق یا رابطہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اس وسیلے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی چاہتے ہوں، اگر آپ صحیح لوگوں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو آپ ان کی اور وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تعلق قائم کرنے کی صلاحیت ممکنہ طور پر انسان کے لیے انتہائی اہم مہارت ہے۔ اچھے اداکار یا ماہر سیلز مین، اچھے والدین یا اچھے دوست، اچھا محرک یا ماہر سیاستدان ہونے کے لیے آپ کو حقیقی تعلق، طاقتور انسانی روابط اور ہمدردی کا رشتہ درکار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کو بہت پیچیدہ اور مشکل بنا ڈالتے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کتاب سے سیکھی جانے والی ساری مہارتیں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق یا رابطہ پیدا کرنے کے مختلف انداز ہیں، اور لوگوں کے ساتھ تعلق یا رابطہ کسی بھی کام کو زیادہ سادہ، آسان تر اور لطف انگیز بنا دیتا ہے۔ آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا، دیکھنا، تخلیق کرنا، اشتراک یا مشاہدہ کرنا چاہیں، مقصد چاہے روحانی خوشی حاصل کرنا ہو یا ملین ڈالرز کمانا، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو آپ کے کام کی فوری اور آسان تکمیل میں آپ کی مدد کر سکتا ہو۔ کوئی اور شخص یقیناً جانتا ہوگا کہ آپ کی مطلوبہ منزل پر زیادہ برق رفتاری اور زیادہ مؤثر انداز میں کیسے پہنچا جا سکتا ہے، یا وہ اس سلسلے میں آپ کے کس کام آ سکتا ہے۔ اس شخص تک رسائی دراصل رابطے کا حصول ہے۔ وہ رابطہ طلسمی ملاپ جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان میں احساس شرکت کو جنم دیتا ہے۔ میں جنم لینے والے اس بدترین ابہام کو جاننا چاہوں گا جس سے مخالف قوتیں ایک دوسرے کی جانب کھنچتی ہیں۔ بہت سی غیر حقیقی چیزوں کی طرح اس میں بھی سچائی کا عنصر موجود ہے۔ جب لوگوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں تو اختلاف کے اجزاء چیزوں میں ایک خاص جوش کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن حتمی طور پر کون آپ کو زیادہ دلکش لگتا ہے؟ آپ کس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ہر بات پر آپ سے اختلاف کرے، اس کے مفادات مختلف ہوں؟ مثلا جب آپ کھیلنا چاہیں تو وہ سونا پسند کرتا ہے، اور جب آپ نیند کی آغوش میں جانا چاہتے ہوں تو وہ آپ سے کھیلنے کے لیے تیار ہو۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کی رفاقت چاہتے ہیں جو آپ جیسے ہوتے ہوئے بھی آپ سے مختلف ہوں۔ جب لوگ ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا لوگ مختلف قسم کے لوگوں کا کلب تشکیل دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تجربہ کار جنگی سپاہی ہیں تو ایسے ہی سپاہی اکٹھے کریں گے۔ اگر ٹکٹ جمع کرنے کے شوقین ہیں تو ٹکٹ جمع کرنے والوں کی صحبت پسند کریں گے، کیونکہ باہمی دلچسپی یا مماثلت ہی رابطے یا تعلق کو جنم دیتی ہے۔ کبھی کسی کنونشن میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ وہاں لوگوں کے درمیان ایک تم یکجہتی اور تعلق کا احساس جنم لے لیتا ہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ پہلے کبھی ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات عجیب مزے کا خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ایک انتہائی باتونی، کھلے دل کا اور تیز ترار آدمی ایک خاموش طبع اور خود میں مگن شخص کے ساتھ گپ شپ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو پسند کرنے کے لیے ان میں ذرا بھی مماثلت نہیں۔ امریکی کس کے ساتھ زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں، انگریزوں کے ساتھ یا ایرانیوں کے ساتھ؟ جواب آسان ہے۔ اور کس کے ساتھ ہماری قدریں زیادہ مشترک ہیں؟ وہی جواب، مشرق وسطیٰ کے بارے میں سوچئے۔ آپ کے خیال میں وہاں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ کیا عرب اور یہودی مذہبی اعتقادات ایک جیسے ہیں؟ کیا ان کا عدالتی نظام ایک جیسا ہے؟ کیا ان کی کوئی مشترکہ زبان ہے؟ اسی طرح سوچتے جائیے۔ ان کے مسائل ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہیں۔ دراصل جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں تو ہم ان میں موجود غیر یکساں طریقوں کی بات کرتے ہیں جو ہر طرح کے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ امریکہ میں سفید فاموں اور حبشیوں کا مسئلہ ہی لے لیجئے۔ مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟
ان کے مختلف ہونے کی نوعیت سے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ رنگ، ثقافت اور روایات کے اختلافات کی زیادتی کشیدگی اور نفرت کو جنم دیتی ہے۔ ہم آہنگی یکسانیت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ عالمی سطح ہو یا ذاتی پیمانہ، ہر جگہ یہی سچ ہے۔ کسی بھی دو افراد کے مابین تعلق دیکھیے، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ ان کے درمیان تعلق کی پہلی وجہ ان کے مابین پائے جانے والی یکسانیت ہے۔ ممکن ہے ایک ہی کام کرنے کے ان کے مختلف انداز ہوں، لیکن ابتدا میں انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے والی شے ان کی باہم ہم آہنگی ہی تھی۔ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ اسے کیا چیز دلکش بناتی ہے۔ کیا اس کا آپ کو پسند کرنے کا انداز یا کم از کم وہ انداز و اعتبار پسند کرتا ہے جو آپ خود میں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایسا نہیں سمجھتے۔ اچھا، پھر آپ سوچتے ہوں گے یہ شخص ہر بات پر میرے برعکس انداز میں سوچتا ہے، کیا کمال کا آدمی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کیا اسمارٹ شخص ہے، وہ دنیا کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں دیکھنے کا اہل ہے، میرے تخیل میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر کسی ایسے شخص کے متعلق سوچئے جسے آپ پسند نہیں کرتے، کیا وہ آپ جیسا ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں خدا کی پناہ کیا بیکار آدمی ہے، بالکل میری طرح سوچتا رہتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات سے پیدا شدہ تضادات، مزید اختلافات کے شیطانی چکر سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر معاملے میں جہاں اختلافات ہوں وہاں مطابقت بھی ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ میں کالوں اور گوروں کے مابین بہت سے اختلافات ہیں، لیکن کہیں زیادہ مطابقت اور یکسانیت بھی ہے۔ ہم سب مرد اور عورتیں ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کے ایک جیسے خدشات اور خواہشات۔ عدم مطابقت سے مطابقت کا سفر تضادات پر ارتکاز کی بجائے ہم آہنگی اور یکسانیت پر ارتکاز کرنا ہے۔ اپنی تشکیل شدہ دنیاوی تصور کو کسی دوسرے تک پہنچنے کا طریقہ جاننا حقیقی ابلاغ کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہ چیز ہمیں کس طرح آتی ہے؟ تعلق میں مہارت کے ذریعے۔ اگر آپ اپنے مقصد کے لیے کسی شخص کی ہمدردی جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بے غرض دوستی کا یقین دلانا ہوگا۔ ابراہیم لنکن۔ ہم تعلق کیسے بناتے ہیں؟ ہم باہمی مطابقت دریافت کر کے یا اسے پیدا کر کے تعلق کو جنم دیتے ہیں۔ NLP کی زبان میں ہم اس عمل کو انعکاس یا مطابقت کہتے ہیں۔ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مطابقت اور پھر تعلق کی کیفیت پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ اپنی پسند کو عکس کر سکتے ہیں، یعنی لباس یا پسندیدہ سرگرمی کا یکساں مشاہدہ یا سٹائل اپنا سکتے ہیں۔ رشتوں یا تعلقات کو عکس کیا جا سکتا ہے، یعنی یکساں دوست یا شناسہ۔ اعتقادات یا خیالات کا انعکاس بھی ممکن ہے۔ یہ عمومی مشاہدات ہوتے ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم دوستیاں اور تعلقات بناتے ہیں۔ ان سب مشاہدات میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے، ان کا ابلاغ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے متعلق معلومات بہم پہنچانا مطابقت یا ہم آہنگی پیدا کرنے کا سب سے عام انداز ہے۔ تاہم تجزیاتی مطالعوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے مابین ابلاغ کا صرف 7% حصہ الفاظ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ الفاظ کا لہجہ 38% معنویت دیتا ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے جب میری والدہ اونچی آواز سے مجھے بلاتی تھی، اینتھنی، ایک خاص لہجہ جس میں میرا نام ہی نہیں اور بہت کچھ بھی ہوتا تھا۔ ابلاغ کا 55% سب سے بڑا جز جسمانی فعالیت یا جسمانی حرکات و سکنات سے عبارت ہوتا ہے۔ گفتگو کرنے والے شخص کے چہرے کے تاثرات، اتار چڑھاؤ، حرکات کی نوعیت اور کوالٹی اس کے الفاظ سے ادا ہونے والے مفہوم سے کہیں زیادہ آگہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت ڈان ریکلز جیسے شخص سے کی جا سکتی ہے جو اٹھ کر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ سے خوفناک باتیں کرتا ہے اور آپ کو کہے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے، یا ایڈی مرفی کس طرح 4 حرفی الفاظ استعمال کر کے آپ کو لوٹ پوٹ کر ڈالتا ہے۔ یہاں الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اس کا انداز بیان ہے، اس کا لہجہ اور اس کی حرکات و سکنات ہیں جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم محض اپنی گفتگو کے مواد سے کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو گویا ہم دوسرے شخص کے ذہن پر اثر انداز ہونے والے اور اسے ہم آہنگی کا پیغام بہتر انداز میں پہنچانے والے دوسرے طریقے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کسی شخص کی عکاسی یا اس کی جسمانی کیفیت سے یکسانیت پیدا کرنا تعلق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ عظیم ماہر ہپنوٹزم ڈاکٹر ملٹن ایرکسن یہی طریقہ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کے سانس لینے کے انداز، وضع قطع، لہجہ اور حرکات و سکنات کو عکس کرنا سیکھا، اور اس عمل کے بعد انہوں نے منٹوں میں زبردست تعلق پیدا کر لیا۔ بالکل ہی اجنبی اور ناآشنا لوگ بے چونو چراغ ان پر یقین کرنے لگے۔ سو اگر آپ صرف الفاظ کی مدد سے یہ تعلق پیدا کر سکتے ہیں تو ذرا اس ناقابل یقین حد تک طاقتور تعلق کا اندازہ لگائیے جس میں الفاظ اور جسمانی حرکات و سکنات دونوں کا بھرپور کردار ہو۔
الفاظ صرف انسانی ذہن کے شعور پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ حرکات و سکنات اس کے لا شعور کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ذہن سوچ رہا ہوتا ہے، کیا بات ہے، یہ بندہ تو بالکل میرے جیسا ہے، اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا، اور یہ احساس شروع ہوتے ہی ایک زبردست کشش اور تعلق جنم لینے لگتا ہے، اور چونکہ یہ عمل لاشعوری ہے اس لیے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو تعلق کے احساس کے علاوہ کسی اور بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی شخص کی حرکات و سکنات کو آپ کیسے عکس کر سکتے ہیں؟ آپ کس قسم کی جسمانی کیفیات کو عکس کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز سے آغاز کیجیے، اس کے لہجے، الفاظ کی نشست، ادائیگی، تیز رفتاری، گفتگو کے درمیان وقفوں کا انداز، آواز کی گونج، ان سب کو عکس کیجیے۔ پسندیدہ الفاظ اور محاوروں کی نقل کیجیے، اس کی وضع قطع اور سانس لینے کا انداز یا نظر سے نظر ملانا، جسمانی حرکات، چہرے کے تاثرات، ہاتھ کی حرکت اور دوسری خصوصی حرکات و سکنات کیسی ہیں۔ پاؤں جمانے سے لے کر سر کو ٹیڑھا کرنے کے انداز تک کوئی بھی جسمانی حرکات ہوں، انہیں عکس کیجیے۔ ابتدا میں ممکن ہے یہ سب کچھ لا یعنی لگے۔ اگر آپ کسی شخص کی ہر چیز کو ہی عکس کر سکیں تو کیا ہو؟ آپ کو علم ہے کہ کیا ہوگا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کی کوئی ہمزاد روح ٹکرا گئی ہے، ایک ایسی شخصیت جو انہیں پوری طرح سمجھتی ہے، ان کے گہرے خیالات بھی پڑھ سکتی ہے اور ہر لحاظ سے بالکل انہی جیسی ہے۔ لیکن تعلق کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی شخص کی ہر شے کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ صرف آواز یا چہرے کے تاثرات سے ابتدا کریں تو بھی آپ ہر کسی کے ساتھ بہترین تعلق پیدا کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگلے کچھ دنوں تک آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو عکس کرنے کی پریکٹس کریں، ان کی حرکات و سکنات اور ان کی وضع قطع عکس کریں، ان کی سانس کی آمد و شد کی نقل کریں، لہجے، ٹیمپو اور زیر و بم کو عکس کریں۔ کیا وہ آپ سے اپنائیت محسوس کرتے ہیں اور کیا آپ ان سے قربت محسوس کرتے ہیں؟ جسمانی فعالیت کے باب میں عکس کا تجربہ یاد رکھیے۔ جب کوئی شخص کسی کی جسمانی فعالیت کو عکس کرتا ہے تو وہ اس کی کیفیت محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ وہی اندرونی مشاہدات بلکہ وہی خیالات بھی محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کر سکیں تو کیسا ہو؟ کیا ہو اگر آپ اتنے ماہر عکاس بن جائیں کہ آپ دوسرے کی سوچ تک بآسانی پڑھ سکیں؟ پھر کیسا تعلق پیدا ہوگا اور آپ اس سے کیا کام لے سکیں گے؟ اسے اپنا معمول بنانا بہرحال خاصا دشوار کام ہے، مگر پیشہ ور ماہرین ابلاغ ہر وقت اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ عکاسی کا یہ فن بھی دوسرے فنون کی طرح ایک زبردست چیز ہے، لیکن اس میں مہارت کے لیے مشق چاہیے۔ بہرحال آپ فوراً ہی اس کا استعمال شروع کر سکتے ہیں اور اس کے نتائج سے بہرور ہو سکتے ہیں۔ عکاسی کی دو بنیادی اجزاء ہیں، گہرا مشاہدہ اور ذاتی لچک۔ کسی اور کسی کی موجودگی میں یہ تجزیہ کیجیے۔ ایک آدمی کو عکاس بنائیے اور دوسرے کو لیڈر۔ لیڈر سے مختلف طرح کی جسمانی حرکات و سکنات کرائیے۔ 1-2 منٹ کے دورانیے میں چہرے کے تاثرات، چال ڈھال، سانس لینے کا انداز بدل ڈالیے۔ بازو کو پکڑنے کا طریقہ ہو یا گلے میں ہلکا سا خم لانا، ان میں بھی تبدیلی لائیے۔ بچوں کے ہمراہ کرنے کے لیے بھی یہ ایک شاندار ایکسرسائز ہے، انہیں ایسے کام اچھے لگتے ہیں۔ یہ مشق کرنے کے بعد تقابلی جائزہ لیجیے، دیکھیے آپ نے کس حد تک دوسرے شخص کی بہتر عکاسی کی، پھر جگہیں بدل لیجیے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اتنی ہی حرکات چھوڑ دی جتنی کہ آپ نے کر ڈالی ہیں۔ کوئی بھی شخص کامیاب عکاس میرورر بن سکتا ہے، لیکن آپ کی ابتدا اس آگہی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے جسم کو سینکڑوں انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور ان سے جتنی زیادہ آگہی آپ کو حاصل ہوگی آپ اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ امکانات اگرچہ لامحدود ہوتے ہیں، تاہم لوگ نشست کی حالت میں عموماً محدود قسم کی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ تھوڑی سی مشق کے بعد آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کوئی شعوری کوشش بھی نہیں کرنا پڑے گی، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی وضع قطع اور جسمانی کیفیت کو خود بخود عکس کر رہے ہوں گے۔ موثر عکاسی کی بے پناہ ذیلی انداز ہیں، لیکن بنیاد وہیں کہیں ہے جس پر ہم نے حکمت عملی کے اظہار کے باب میں نگاہ ڈالی تھی، یعنی 3 بنیادی تصویری نظام۔ یاد رکھیے ہر شخص تینوں تصویری نظام استعمال کرتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کی اپنی اپنی مخصوص ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہم وقت بے وقت اپنے پسندیدہ تصویری نظام کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات بنیادی طور پر بصری یا سمعی یا لمسیاتی ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ کسی شخص کے بنیادی تصویری نظام کو پہچان لیں تو سمجھ لیجئے آپ نے اس سے تعلق پیدا کرنے کا کام انقلابی طور پر آسان کر ڈالا۔ موثر ابلاغ کے لیے ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دنیا کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص کا اپنا منفرد تصور ہوتا ہے، اور ہمیں اس آگہی کو دوسروں کے ساتھ اپنے ابلاغ میں بطور گائیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر رویہ اور جسمانی حرکات و سکنات اجزاء کا بے سر و پا سیٹ ہوتے
تو آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کر کے ایک ایک جز اکٹھا کرنا پڑتا، لیکن تصویری نظام خفیہ کوڈ کی کنجیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک حقیقت سے آگہی درجن بھر دوسری حقیقتوں کی نشاندہی کر دیتی ہے، جیسا کہ ہم نے 8ویں باب میں دیکھا تھا کہ رویوں کا ایک زبردست جھمٹ ہے جو بنیادی طور پر بصری ہے۔ ذیل کے جملوں میں بہت سے اشارے ملتے ہیں، مثلا مجھے تو یہ چیز اس طرح دکھائی دیتی ہے، یا میں وہ کام کرتے ہوئے تصویر کشی کر ہی نہیں سکتا۔ الفاظ عموماً تیز ہوتے ہیں اور سانس سینے تک میں جا رہا ہوتا ہے، لہجہ بلند ناک میں سے ہوتا ہوا اور بھاری ہوتا ہے، عموماً اس ذاتی کھچاؤ خاص طور سے کندھوں اور پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔ بصری میلان کے حامل لوگوں میں اشارے کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، اکثر کندھے جھکائے اور گردن کو آگے کی جانب بڑھائے رکھتے ہیں۔ سمعی لوگ عموماً اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، یا اس سے کوئی گھنٹی بجتی محسوس نہیں ہوتی۔ گفتگو نسبتاً دھیمی اور ٹیمپو متوازن ہوتا ہے اور آواز واضح اور گونجدار لہجے کی حامل ہوتی ہے۔ سانس ہموار اور گہری ہوتی ہے اور پھیپھڑوں یا سینے سے ہو کر آتی محسوس ہوتی ہے۔ اس ذاتی کھچاؤ بھی خاصا متوازن ہوتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ یا بازو موڑنے کے انداز سے ان کی سمعی رسائی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ ان کے کندھے تھوڑے بہت بے ڈھب ہوتے ہیں اور سر بھی معمولی سا ایک جانب جھکا ہوتا ہے۔ لمسی خصوصیات کے حامل لوگ عموماً ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک محسوس نہیں ہوتا، یا آج کل معاملات سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں۔ وہ دھیمے ٹیمپو میں بات کرتے ہیں، کئی بار وہ لفظوں کے درمیان طویل وقفے لیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں دھیما پن اور گہرائی ہوتی ہے۔ بہت سی جسمانی حرکات خارجی لمسیاتی رسائی کا پتہ دیتی ہیں۔ عضلاتی ڈھیلا پن اور سکون اندرونی پیٹ کی گہرائی تک لمسیاتی رسائی کا پتہ دیتا ہے۔ بازوؤں کو موڑ کر ہتھیلیوں کو اوپر کی جانب لانے والی پوزیشن میں خود کو پرسکون محسوس کرنا بھی لمسیاتی انداز ہے۔ اس انداز میں کندھوں کے اوپر سر کو سیدھا رکھنا اس انداز کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ اور کئی علامتیں بھی ہیں جو ہر فرد کے درمیان تبدیل ہوتی رہتی ہیں، چنانچہ انتہائی محتاط مشاہدہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ مختلف ہے، لیکن جب آپ کسی شخص کے بنیادی تصویری نظام کو سمجھ لیتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ نے اس کی دنیا میں داخل ہونے کا زبردست مرحلہ سر کر لیا۔ اب آپ کو صرف اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنی ہے۔ سمیع کیفیت کے حامل کسی شخص کے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ کسی کو مسلسل قائل کرنے کی کوشش میں ہیں اور یہ کہہ کر کہ یہ کیسی لگے گی آپ اسے تصویر کشی پر مجبور کر رہے ہیں، تیزی سے، بہت تیزی سے آپ اس سے باتیں کیے جا رہے ہیں، تو غالباً آپ اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے وہ سننا چاہتا ہے اور آپ کی تجویز غور سے سننا چاہتا ہے، اور اگر اسے کلک کر جائے تو اس پر متوجہ بھی ہونا چاہتا ہے۔ در حقیقت وہ شاید آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ کے لہجے نے اس کی سماعت کو ابتدا ہی میں بند کر ڈالا تھا۔ کوئی اور شخص بنیادی طور پر بصری کیفیت کا حامل ہو سکتا ہے اور آپ اس تک لمسیاتی انداز میں پہنچ رہے ہوں، بہت دھیمی آواز میں کہہ رہے ہوں فلاں چیز کیسی لگتی ہے، وہ غالباً آپ کے دھیمے پن سے بری طرح اکتا جائے گا اور آپ سے مختصر بات کرنے کو کہے گا۔ ان کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اپنے پڑوس میں واقع ایک رہائشی احاطے کی مثال دینا چاہوں گا۔ ایک گھر خاموش اور پرسکون سڑک پر واقع ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ باہر نکل کر دیکھیں، پرندے چہچہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا اندرونی ماحول کہانیوں کی کتاب سے مماثل لگتا ہے، سحر انگیز ماحول، لوگوں کا وہاں سے گزرنا بھلا لگتا ہے۔ جھٹ پٹے کے وقت آپ باغیچے کی طرف نکل جائیں، پرندوں کی سریلی آوازیں، درختوں کے درمیان سے چھنچھناتی ٹھنڈی میٹھی ہوا، ان کی والہانہ جھومتی شاخیں اور فرنٹ پورچ سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوا کی سنسناہٹ ایک دل فریب منظر پیش کرتے ہیں۔ ایک اور گھر تو حیرت ناک حد تک قابل دید ہے۔ اسے دیکھتے ہی آپ میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ باہر کو نکلا ہوا طویل سفید پورچ، گلابی رنگ کی دیوانوں پر شاندار پرپرد، ہر جانب کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تاکہ دن کی روشنی ہر جگہ پہنچ سکے۔ شاہ بلوط کے بنے شاندار منقش دروازوں کی جانب جاتے ہوئے چکردار زینے۔ آپ چاہیں تو گھر کے گوشے گوشے میں گھومتے ہوئے نئی نئی دلکش اور حیران کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے پورا دن گزار سکتے ہیں۔ تیسرے گھر کی تفصیل بیان کرنا بہت ہی کٹھن کام ہے، آپ خود کو وہاں جا کر ہی اس کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، اسے آپ کو محسوس کرنا ہے۔ اس کی تعمیر انتہائی مضبوط اور اطمینان بخش ہے۔ کمروں میں ایک خاص طرح کی حرارت ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کے اندرونی جذبات میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ اس کیفیت کا اظہار الفاظ میں ممکن ہی نہیں۔ یہاں کسی بھی کونے میں بیٹھے ٹھنڈی، میٹھی اور رسیلی ہوا اپنے اندر جذب کرتے ہوئے ناقابل یقین سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ان تینوں کیسوں میں ایک ہی گھر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، پہلا سمیع، دوسرا بصری
اور تیسرا لمسیاتی نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ اگر آپ اس گھر کی بھرپور تصویر لوگوں کے ایک گروپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے، آپ کو ان 3 ماڈلز کا استعمال کرنا پڑتا۔ ہر شخص کا مرکزی تصویری نظام یہ تعین کرے گا کہ ان تینوں تفصیلی طریقوں میں سے کون سا اسے زیادہ ترغیب دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے لوگ تینوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابلاغ میں تینوں ماڈل ہی استعمال ہوں، البتہ دوسرے آدمی کے زیر استعمال نظام پر زیادہ فوکس کیا جائے۔ بصری اور سمعی اور لمسیاتی الفاظ کی ایک فہرست بنانا شروع کیجیے۔ اگلے چند دن تک ملنے جلنے والے لوگوں کو غور سے سنیے اور یہ یقین کیجیے کہ وہ زیادہ تر کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پھر ان سے اسی طرح کے الفاظ میں گفتگو کیجیے۔ کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ وقت کے لیے ان سے مختلف تصویری سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے بات چیت کیجیے۔ اس دفعہ کیا ہوتا ہے؟ عکس کرنا کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے؟ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں نیو یارک میں تھا۔ پرسکون ہونے کے لیے میں سینٹرل پارک چلا گیا۔ وہاں ایک جگہ بیٹھ کر یوں ہی ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے قریب بیٹھے ایک شخص پر میری نظر پڑی۔ میں اسے عکس کرنے لگا۔ ایک دفعہ آپ کو یہ بری لت پڑ جائے تو پھر چھٹائے نہیں چھٹتی۔ بالکل اسی کی طرح میرے بیٹھنے کا انداز ہو گیا۔ سانس بھی اسی کی طرح لینے لگا۔ پیروں کی حرکت بھی اس سے مماثل ہو گئی۔ وہ روٹی کے ٹکڑے پرندوں کو پھینکنے لگا۔ میں نے بھی یہی حرکت شروع کر دی۔ اس کا سر ہلکا پھلکا ہل رہا تھا۔ میں بھی سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے اپنی نظر اوپر اٹھائی۔ میں نے بھی اپنی نظر اوپر اٹھائی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جلد ہی وہ اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، وہ مجھ میں اپنائیت محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس کے خیال میں بالکل اسی جیسا ہوں۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ میں اس کے لہجے کی عکاسی کرنے لگا، بالکل اسی کی طرح الفاظ اور محاورے استعمال کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد اس نے کہا، تم کمال کے ذہین آدمی لگتے ہو۔ اسے ایسا کیوں محسوس ہوا؟ کیونکہ وہ مجھے خود سے مماثل محسوس کر رہا تھا۔ کچھ اور وقت گزرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں وہ پچھلے 25 سال سے جانتا ہے مجھ سے زیادہ انسیت محسوس کر رہا ہے، اور جلد ہی اس نے مجھے ملازمت کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ مجھے علم ہے، میں جب بعض لوگوں سے عکس کے متعلق بات کرنے لگتا ہوں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ سب غیر فطری ہے، محض ایک طرح کا جوڑ توڑ۔ لیکن نظریے کا غیر فطری سمجھا جانا انتہائی بےہودہ بات ہے۔ آپ کا کسی سے کسی بھی وقت کوئی تعلق بنتا ہے اور آپ اس کی جسمانی حرکات و سکنات، لہجے اور وغیرہ وغیرہ کی عکاسی شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں غیر فطری کیا ہوا؟ جب بھی میں سیمینارز میں تعلیم دے رہا ہوتا ہوں تو عموماً کوئی نہ کوئی فرد عکس کے سلسلے میں اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، اگر وہ اپنے برابر میں بیٹھے شخص کی طرف دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ بھی اسی کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں ٹانگوں پر ٹانگیں جمائے بیٹھے ہیں، ہاتھ بھی لگ بھگ ایک ہی زاویے میں لٹکے ہوئے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک دوسرے کو عکس کر رہے ہیں کیونکہ چند دنوں کے اندر انہوں نے باہمی تعلق پیدا کر لیا ہے۔ پھر میں ایک شخص سے پوچھتا ہوں کہ دوسرے کے بارے میں اس کے احساسات کیا ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ شاندار یا قریبی۔ پھر میں دوسرے شخص کی جسمانی حرکات و سکنات میں تبدیلی لا کر اسے بالکل ہی مختلف وضاحت کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں اور پہلے شخص سے دوسرے شخص کے بارے میں اس کے محسوسات جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ اس قسم کے جوابات ملتے ہیں، کچھ زیادہ قریبی نہیں، یا فاصلہ، یا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ عکاسی تعلق پیدا کرنے کا فطری عمل ہے۔ آپ پہلے بھی یہ لاشعوری طور پر کرتے رہتے ہیں۔ اس باب میں ہم تعلق کے نسخے کا استعمال سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی فرد، حتیٰ کہ اجنبی تک سے کسی بھی وقت تعلق پیدا کر سکیں۔ جہاں تک عکاسی کے غلط استعمال کا تعلق ہے، آپ خود ہی بتائیے کس عمل میں زیادہ شعوری کوشش کا دخل ہوتا ہے؟ اپنے لہجے اور اپنے انداز میں بولنا یا دوسرے شخص کے لہجے اور آواز کو حقیقی معنوں میں اپنانا، تلاش کرنے کے بعد اور اس کی دنیا میں داخل ہونا۔ یہ ذہن میں رہے، آپ دوسرے شخص کو عکس کرتے ہوئے آپ کا مشاہدہ بالکل اسی شخص کی طرح کا ہوتا ہے، آپ اسی کی طرح سوچتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کرنے کا ارادہ ہو تو عکس کا عمل شروع کرتے ہی آپ خود اسی کی طرح سوچنے اور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کسی اور شخص کو عکس کرتے ہوئے آپ اپنی پہچان کو ختم نہیں کر رہے ہوتے، آپ محض ایک بصری، سمعی یا لمسی شخص ہی نہیں ہوتے۔ ہم سب کو اپنے آپ میں لچک پیدا کرنی چاہیے۔ عکس کا عمل ہم میں جسمانی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے جس سے باہمی تفہیم آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کو عکس کرتے ہوئے میں دوسرے شخص کے جذبات، مشاہدات اور خیالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ دنیاوی اشتراک کا مشاہدہ کرنے کا یہ انتہائی طاقتور، خوبصورت اور قوت بخش سبق ہے۔ عوامی ثقافتی کامیابی عوامی تعلق کے نتیجے میں جنم لیتی ہے۔
مؤثر ترین لیڈر ان تمام تینوں تصویری نظاموں پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ ان تینوں سطحوں پر ہمارے لیے پرکشش افراد ہی ہمارے اعتماد کو جیت پاتے ہیں۔ ان کے ہر عمل میں یکسانیت ہوتی ہے، ان کی شخصیت کا ہر جز ایک ہی مفہوم دے رہا ہوتا ہے اور ان میں کہیں تضاد نہیں ہوتا۔ گزشتہ الیکشن ذرا ذہن میں لائیے، کیا آپ کے خیال میں رونالڈ ریگن عمر کے اس حصے میں بھی نظری طور پر دلکش ہیں؟ کیا ان کے لہجے اور انداز و اطوار میں کوئی دلکشی محسوس ہوتی ہے؟ کیا وہ حب الوطنی اور امکان کے جذبات سے آپ کو متحرک کر سکتے ہیں؟ ان کی پالیسی سے اختلاف رکھنے والے لوگ بھی ان تینوں سوالات کا جواب زوردار اسبات میں دیں گے۔ یہ قطعی حیرت انگیز بات نہیں کہ لوگ انہیں ابلاغ کا انتہائی ماہر سمجھتے ہیں۔ اب والٹر مونٹل کی طرف آئیے، کیا وہ بصری طور پر دلکش شخصیت ہیں؟ میں یہ سوال جب سیمینارز میں پوچھتا ہوں، اگر 20% جوابات بھی اسبات میں آ جائیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوتی ہے۔ کیا ان کا لہجہ یا انداز سے گفتگو شیریں ہے؟ اس کے جواب میں ہاں کہنے والے 20% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ مونڈیل کی عمومی حمایت کرنے والے بھی کبھی اس کا اسبات میں جواب نہیں دیں گے۔ کیا وہ حب الوطنی اور امکانات کے سلسلے میں آپ کے جذبات کو متحرک کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب عموماً کہے کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو پھر حیرت کس بات کی اگر ریگن زبردست انداز میں جیت گئے؟ گیری ہارٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تینوں سطحوں پر خاصا دلکش لگتا تھا۔ مونڈیل کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور وہ وائٹ ہاؤس میں بھی رہ چکے تھے، چنانچہ ہارٹ کے امکانات خاصے روشن دکھائی دیتے تھے۔ وہ دوڑ میں شریک بھی ہوا، لیکن مختصر سی مدت کے لیے۔ کیا ہوا تھا؟ صرف ایک بات کی وجہ سے گیری ہارٹ ناموزوں تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اس نے اپنا نام کیوں تبدیل کیا، اس کا جواب تھا، یہ کوئی اہم بات نہیں، لیکن اس کی حرکات و سکنات اور لہجہ اس کے برعکس چغلی کھا رہا تھا۔ اسے پریس کے سامنے اعتماد سے کھڑے ہو کر کہہ دینا چاہیے تھا، ہاں میں نے نام بدل لیا ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ مجھے میرے نام کے بجائے میری فعالیت کے ذریعے پہچانیں، میری کارکردگی پر نگاہ ڈالیں۔ لیکن وہ خاصے ڈاواڈول دکھائی دیے۔ پھر انہوں نے ان کے نئے نظریات کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے کہا۔ ان کے انداز گفتگو اور ان کے استدلال میں لوگوں کو کوئی وزن ہی محسوس نہیں ہوا۔ نظریات کیا تھے؟ محض ہوائی قلعے تھے۔ جدید دور کے اس صدر کے بارے میں سوچئے جو آج بھی ایک طاقتور، مقناطیسی اور منفرد حیثیت میں آپ کے ذہنوں میں بسا ہوا ہے، جان ایف کینیڈی۔ ان کا تصور ذہن میں آیا نہ؟ ایک پول کے دوران 95% لوگوں کے ذہن میں یہی شخصیت آئی تھی۔ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ہم چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ کینیڈی شکل و صورت میں دلکش تھے، ان کی گفتگو میں مٹھاس اور سلیقہ دونوں ہی تھے۔ وہ کچھ ایسے جملے کہہ کر لوگوں کو کسی بھی طرف متحرک کر سکتے تھے۔ یہ نہ پوچھئے کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ پوچھئے کہ آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنے کا فن انہیں آتا تھا۔ کیا وہ متوازن شخصیت کے مالک تھے؟ خروشچیف نے یقیناً اس نقطے پر سوچا ہوگا۔ کیوبا کا میزائل کرائسس کینیڈی اور خروشچیف کے مابین موزونیت کا ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ وہ اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے اور بقول کسی لکھاری کے خروشچیف کی آنکھ چھپک گئی۔ کامیاب لوگوں کے تجزیاتی مطالعے سے بارہا یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ تعلق پیدا کرنے کی ان میں کمال کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ چاہے ٹیچر ہوں، بزنس مین ہوں یا عالمی سطح کے لیڈر، وہ ان تینوں طریقوں میں مہارت، لچک اور اپنی جاذبیت کی وجہ سے لوگوں کی کثیر تعداد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس مہارت کے لیے آپ کو کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں چاہیے۔ اگر آپ دیکھ، سن اور محسوس کر سکتے ہیں تو محض کسی کی فعالیت کو دیکھ کر اس سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ ایسی چیزوں کی تلاش میں ہیں جنہیں آپ بلا رکاوٹ اور فطری طور پر حد الامکان حد تک عکس کر سکیں۔ اگر آپ کسی دمے کے مریض یا جھٹکے کھانے والے شخص کی عکاسی کرنے لگیں گے تو وہ کچھ اور جاننے کی بجائے اسے محض آپ کا تمسخر آمیز انداز سمجھے گا۔ مسلسل مشق کرنے کے بعد آپ اپنے ساتھ موجود کسی بھی شخص کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس شخص کے انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی اور آپ اسے بلا کسی شعوری کوشش کے خود بخود کر رہے ہوں گے۔ مؤثر عکاسی کے ابتدا کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عمل کسی سے تعلق پیدا کرنے یا اسے سمجھنے سے زیادہ اور بھی کئی فوائد دیتا ہے، کیونکہ پیسنگ اور رہنمائی کے ذریعے آپ ان سے اپنی پیروی کرانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے مختلف ہیں یا آپ اس سے کیسے ملے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے تعلق پیدا کر لیا ہے تو جلد ہی آپ اس کا رویہ بدل کے اپنے رویے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ چند سال پہلے میرے نیوٹریشن، بزنس اور بیورلی ہلز کے ایک بڑے ڈاکٹر کے درمیان تعلقات بننا شروع ہوئے۔ ہماری ابتدا کچھ غلط ہو گئی۔ وہ ایک تجویز پر فوری فیصلہ چاہتا تھا،
لیکن میں شہر سے باہر تھا اور میرے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے میرے جیسے کسی نوجوان آدمی کا انتظار کرنا کچھ مناسب نہیں لگا۔ میں اس وقت بمشکل 21 سال کا تھا۔ بالآخر میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ انتہائی تلملاہٹ کا شکار تھا۔ میں وہاں گیا تو وہ اپنے آفس میں انتہائی غصے کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بالکل اسی کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے سانس لینے کے طریقے کی عکاسی کرنے لگا۔ وہ تیز بولنے لگا، میں بھی تیزی سے شروع ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب غیر معمولی سا تاثر تھا۔ وہ اپنے دائیں بازو کو ایک دائرے میں ہلا رہا تھا۔ میں نے بھی وہی انداز اپنا لیا۔ ملاقات کے بدترین ماحول کے باوجود ہم بات چیت پر چل نکلے۔ کیسے؟ محض اس سے مطابقت پیدا کر کے میں نے اس سے تعلق بنا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس کی رہنمائی کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ابتداً میں نے گفتگو میں دھیما پن پیدا کیا، وہ بھی دھیما ہو گیا۔ پھر میں نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا لی، اس نے بھی یہی حرکت کی۔ شروع میں اس سے مطابقت اور عکاسی کا عمل کر رہا تھا، لیکن جو ہی ہم میں باہمی تعلق پیدا ہوا میں اسے خود سے مطابقت پیدا کرنے اور عکاسی کے قابل ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے باہر چل کر لنچ کرنے کے لیے کہا۔ کھانے کے بعد ہم دوستانہ فضا بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لگتا تھا کہ ہم نہ جانے کتنے پرانے دوست ہیں۔ یہ وہی صاحب تھے کہ جن کے آفس میں داخل ہوتے وقت وہ میرے شدید مخالف تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ عکاسی کے لیے آپ کو موافق اور مثبت ماحول ہی ملے۔ اصل چیز مخالف شخص سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے آپ کے رویے میں مطلوبہ تبدیلی کا ہونا آپ کی مہارت کا ثبوت ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ قدم بقدم چل رہا تھا اور اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ چلنا ایک دلکش عکاسی ہے۔ کسی شخص کی حرکت کے مطابق حرکت کرنا، اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات میں تبدیلی لانا۔ ایک بار آپ کو کسی کا عکس کرنے میں زبردست مہارت حاصل ہو جائے، آپ اپنی جسمانی حرکات و سکنات اور رویے کو دوسرے آدمی کی حرکات میں تبدیلی کے ساتھ فطرتاً بدل سکتے ہیں۔ تعلق کوئی جامد چیز نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ایک دفعہ حاصل ہونے کے بعد باقاعدگی سے قائم رہی۔ یہ متحرک، سیال اور لچکدار پروسیس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مستقل، گہرے اور پائیدار تعلق کے ذریعے دوسرے شخص کے ساتھ مطابقت، تبدیلی اور توازن پیدا کرنے کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے۔ کسی دوسرے شخص سے ہم آہنگی کے لیے صحیح اور شاندار تبدیلی کی اہلیت ہی یگانگت کی بنیاد ہوتی ہے۔ قدم بقدم ہم آہنگی براہ راست رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ جو ہی آپ کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ فوراً ہی محسوس ہونے والے رابطے کو جنم دیتے ہیں۔ رہنمائی بھی یگانگت یا ہم آہنگی کے بعد بالکل فطری طور پر آتی ہے۔ دوران عکاسی آپ ایک ایسے نقطے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں صرف عکس پیسنگ کرنے کی بجائے آپ تبدیلی کی ابتدا کرنے لگتے ہیں۔ ایسا مقام جہاں آپ دوسرے شخص سے اتنا قریبی تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ لاشعوری طور پر آپ کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ شاید بعض اوقات رات کے وقت دوستوں کے درمیان آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہو کہ انتہائی ہوشیار اور چاقو چوبند ہونے کے باوجود محض دوستوں کے جماہی لینے کی وجہ سے خود آپ کو بھی جماہیاں آنے لگی ہوں۔ یہ اسی گہرے تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہترین سیلز مین بھی بالکل اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے آدمی کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، تعلق بناتے ہیں اور پھر اس تعلق کے بل بوتے پر اپنے مقصد کی طرف اسے لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تعلق کے متعلق بات کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی پاگل ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ ایک امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اگلے باب میں ہم کسی کے مخصوص انداز کو، چاہے یہ غصے کی حالت ہو یا پراگ گندگی کی، ختم کرنے کے متعلق گفتگو کریں گے کہ اس سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ غصے کی کیفیت کی عکاسی کی بجائے اس انداز کو بدلنا زیادہ بہتر رہے گا۔ بعض اوقات کسی شخص کی غصے کی حالت میں عکاسی کرتے ہوئے آپ اس کی دنیا میں اس زبردست طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں کہ جب آپ پرسکون ہونے لگتے ہیں تو دوسرا شخص بھی پرسکون ہوتا جاتا ہے۔ واضح رہے، صرف باہمی مسکراہٹ کا مطلب تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مفہوم ہے اثر پذیری۔ عام لوگ بعض اوقات غصے کی کیفیت کی فوری عکاسی کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ عموماً کسی شخص کے ساتھ ابلاغ میں آپ کو محض مناسب توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص عزت و احترام کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کی خواہش کی تکمیل تعلق کو بہتر بناتی ہے۔ تجربے کے طور پر کسی شخص سے گپ شپ لگانا شروع کر دیں، وضاحت، آواز اور سانس کے طور طریقوں میں اسے عکس کریں۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اپنا انداز اور لہجہ تبدیل کریں۔ کیا دوسرا آدمی چند منٹ بعد آپ کی پیروی کرتا ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہا تو واپس آئیے اور دوبارہ قدم بقدم مطابقت پیدا کیجیے۔ پھر مختلف انداز سے رہنمائی کی کوشش کریں اور تبدیلی کو نسبتاً آہستگی سے لائیں۔ اگر جب آپ کسی کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا مطلب محض یہ ہے کہ آپ کا
اور اس کا تعلق ابھی گہرا نہیں ہوا. زیادہ تعلق پیدا کیجیے اور پھر کوشش کیجیے. میں اسے لوگوں کی زندگی میں اس طرح دیکھنے کو کہتا ہوں جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے، تاکہ وہ دوسروں کو اپنے لیے مثال بنا سکے. تعلقات قائم کرنے کی کلید کیا ہے؟ یاد رکھیے، تعلق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ سوچ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی آپ کے جیسا نقشہ ہے، اور چونکہ دنیا کو آپ ایک انداز میں دیکھتے ہیں، اس لیے دوسرے بھی اسی انداز میں دیکھتے ہیں. اعلیٰ ابلاغ ساز کبھی کبھار ہی ایسی غلطی کرتے ہیں. انہیں علم ہوتا ہے کہ انہیں اس وقت تک اپنی زبان، اپنا لہجہ، اپنا سانس لینے کے پیٹرن، اپنے تاثرات تک میں تبدیلی لانا ہے، جب تک وہ مقصد کے حصول میں معمول اپروچ دریافت نہیں کر لیتے. اگر آپ کسی سے ابلاغ میں ناکام ہوتے ہیں تو اسے ایسا انتہائی پاگل سمجھنے کو جی چاہتا ہے جو کسی بھی دلیل پر کان دھرنے کو تیار نہ ہو. لیکن اس کا نتیجہ، آپ اس سے تعلق بنا ہی نہیں پائیں گے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے الفاظ اور رویوں میں تبدیلی لاتے جائیں، یہاں تک کہ دنیا سے متعلق اس کے ماڈل سے ان کی مطابقت پیدا ہو جائے. NLP کا ایک لازمی کلیہ ہے کہ آپ کا ظاہر کردہ رد عمل ہی آپ کے ابلاغ کا مفہوم ہوتا ہے. ابلاغ کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو کسی کام کی جانب راغب کرتے ہیں اور دوسرا کام کرنے لگتا ہے تو غلطی آپ کے ابلاغ میں ہے. آپ نے پیغام صحیح طریقے سے پہنچانے کا راستہ ہی نہیں ڈھونڈا. آپ کے کسی بھی عمل کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے. ذرا تدریس کی جانب متوجہ ہوں. تعلیم میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اساتذہ مضمون تو بخوبی جانتے ہیں مگر اپنے طلبہ سے واقف نہیں ہوتے. انہیں پتہ نہیں کہ طلبہ معلومات کو کس طرح پروسیس کرتے ہیں. انہیں طلبہ کا تصویری سسٹم معلوم نہیں ہوتا. انہیں اپنے طلبہ کی ذہنی فعالیت کا ذرا علم نہیں ہوتا. بہترین استاد کو طبعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم آہنگی اور رہنمائی کس طرح پیدا کی جائے. ان میں تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے ان کا پیغام بآسانی طلبہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن تمام اساتذہ کی یہ مہارت حاصل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اپنے طلبہ سے مطابقت کرنا سیکھ کر اور طلبہ کو معلومات ایسی شکل میں فراہم کر کے جسے وہ بآسانی پروسیس کر سکیں، وہ بآسانی تعلیمی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. بعض اساتذہ اپنی علمیت کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ابلاغ میں گڑبڑ کی ساری ذمہ داری طلبہ پر ہوتی ہے کیونکہ وہ سیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن ابلاغ کا مطلب مواد نہیں بلکہ رد عمل ہے. آپ مقدس رومی شہنشاہیت کے متعلق دنیا میں ہر بات جان سکتے ہیں مگر تعلق میں ناکامی کی بدولت، معلومات کو دوسرے کے انداز میں اسے فراہم نہ کرنے کی بدولت آپ کا سارا علم لا یعنی ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہترین اساتذہ وہی ہوتے ہیں جو تعلق بنانا جانتے ہیں. ایک کلاس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس میں موجود بچے محض شرارتاً ٹھیک 9 بجے اپنی کتابیں نیچے پھینک دیتے ہیں، گویا وہ اپنے ٹیچر کو کلاس سے باہر پھینک رہے ہیں. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ چاک نیچے رکھ دیتی ہے، ایک کتاب اٹھاتی ہے اور پھر اسے بھی گرا دیتی ہے. سوری میں لیٹ ہو گئی، وہ کہتی ہے. اس کے بعد وہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے لگتی ہے. تعلیم کو کیسے کام کرنا چاہیے؟ NLP کے بانی اس سلسلے میں ایک شاندار مثال دیتے ہیں. لمسیاتی تصویری نظام کا حامل ایک طالب علم انجینئرنگ کر رہا تھا. شروع میں اسے الیکٹریکل اسکیمیٹکس پڑھنے میں بے پناہ دشواری کا سامنا ہو رہا تھا. اسے یہ مضمون بہت مشکل اور اکتا دینے والا لگتا تھا. بنیادی طور پر اسے بصری انداز میں پیش کردہ تصورات کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی. ایک دن اس نے یہ تصویر کرنا شروع کیا کہ اپنے سامنے بنے ہوئے ڈائیگرام میں موجود سرکٹ میں اگر وہ تیرتے ہوئے الیکٹرون ہوتا تو کیسا محسوس ہوتا. جو ہی وہ سرکٹ میں موجود مختلف اجزاء جنہیں اسکیمیٹکس پر کرداروں کے ذریعے ظاہر کیا گیا تھا سے تعلق میں آیا، اس نے رویوں میں مختلف رد عمل اور تبدیلیاں تصوراتی طور پر محسوس کرنا شروع کر دی. فوراً ہی ڈائیگرامز اس پر کہیں زیادہ واضح ہونے لگیں، بلکہ وہ ان سے لطف اندوز ہونے لگا. ہر اسکیمیٹک میں اس کے لیے ایک نئی اور شاندار کہانی موجود تھی. اسے اس عمل میں اتنا مزہ آنے لگا کہ وہ بآسانی انجینئرنگ کر گیا. اس کی کامیابی اس کے پسندیدہ تصویری نظام کو بروئے کار لانے میں مضمر تھی. تقریباً سبھی بچے جو ہمارے تعلیمی نظام کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں سمجھ بوجھ اور جانکاری کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی کہ انہیں پڑھایا کیسے جائے. ہم کبھی ان سے تعلق قائم نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی تعلیمی حکمت عملیوں سے ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں. میں پڑھانے پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ بالآخر ہم سب یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے گھر میں بچوں کا ساتھ ہو یا دوران کار اپنے ملازموں یا ساتھیوں کی ہمراہی. کلاس روم میں مفید عمل کھلے ہال میں یا لونگ روم ہر جگہ ہی مفید ہوگا. تعلق کے طریقوں کے متعلق ایک اور حیرت انگیز بات، یہ دنیا کا واحد فن ہے جسے انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. نہ کتابوں کی ضرورت، نہ گائیڈ لائن یا کورس کی، اور نہ ہی کسی کے قدموں میں سر رکھنے کی. اور ہاں، اس کے لیے کوئی ڈگری بھی نہیں چاہیے.
آپ کو جن آلات کی ضرورت ہے وہ ہیں آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کے چھونے، سونگھنے اور ذائقے کے حصے۔ آپ اسی وقت تعلق کاشت کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہم ابلاغ اور تبادلہ خیال تو ہمیشہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی دونوں کاموں کو ممکنہ حد تک مؤثر طریقے سے کرنا تعلق پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جہاز کے انتظار میں بیٹھے اپنے گرد موجود لوگوں کی عکاسی کے ذریعے آپ تعلق کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ گروسری اسٹور پر تعلق استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے آفس میں، اپنے گھر میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ملازمت کے لیے انٹرویو کے دوران میں آپ انٹرویو لینے والے سے مطابقت اور عکس کرنا شروع کر دیں، وہ فوراً ہی آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ کاروبار میں تعلق کو متحرک کیجیے اور اپنے گاہکوں سے قریبی رابطہ پیدا کر لیجیے۔ اگر آپ ابلاغ کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو صرف دوسرے لوگوں کی دنیا میں داخل ہونا سیکھ لیجیے۔ اس عمل کے لیے اب آپ کے پاس سارے اجزاء موجود ہیں۔ تعلق کو پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے خصوصیات، ڈسٹنکشنز کا سیٹ۔ یہ لوگوں کے چناؤ کے تعین میں مددگار ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے ادب سرائے۔ 14واں باب، اعلیٰ کامیابی کی خصوصیات۔ صحیح مقام پر آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور غلط مقام پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس سلسلے کا نازک ترین حصہ اس مقام کا صحیح چناؤ کرنا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ۔ انسانی رد عمل کے حیرت انگیز تنوع سے مکمل آگہی کا بہترین طریقہ لوگوں کے گروپ سے گفتگو کرنا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف لوگوں کے رد عمل ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آپ کوئی جذباتی کہانی سنائیے، ایک آدمی زاروں قطار رونا شروع کر دے گا، جبکہ دوسرا بت بنا آپ کی شکل دیکھ رہا ہوگا۔ کوئی لطیفہ سنائیے، ایک آدمی ہنس ہنس کر دوہرا ہو جائے گا، جبکہ دوسرا پتھر بنا بیٹھا رہے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ہر شخص ایک ہی مختلف ذہنی زبان میں سن رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک جیسے پیغامات کے لیے لوگ اتنا مختلف رد عمل کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص آدھا گلاس بھرا ہوا اور ایک دوسرا شخص آدھا گلاس خالی کیوں دیکھتا ہے؟ ایک آدمی کوئی پیغام سنتا ہے تو اس میں طاقت، جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی پیغام کو سن کر دوسرا آدمی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ شاہ کا اقتباس بڑی حد تک درست ہے۔ اگر آپ صحیح جگہ سے کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے غلط جگہ سے مخاطب کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ انتہائی ولولہ انگیز پیغام، زبردست بصیرت انگیز خیال، انتہائی ذہانت آمیز تبصرہ سب کے سب بے معنی ہو جاتے ہیں اگر مخاطب شخص انہیں ذہنی اور جذباتی طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا۔ یہ بنیادی کلیدیں صرف ذاتی قوت ہی کے لیے نہیں بلکہ کئی ایسے بڑے مسائل کے لیے بھی ہیں جن کا ہمیں اجتماعی طور پر سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ترغیب اور ابلاغ دونوں کی، کاروبار اور سیاست میں مہارت چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح کلید کی تلاش کا علم ہونا چاہیے۔ اس کا راستہ میٹا پروگرامرز میں سے نکلتا ہے۔ آدمی جس طریقے سے معلومات پروسیس کرتا ہے، اس کا راستہ میٹا پروگرامز میں سے نکلتا ہے۔ آدمی جس طریقے سے معلومات پروسیس کرتا ہے، یہ میٹا پروگرامز اس کی کلید ہیں۔ انسان کیسے اپنی اندرونی تصاویر تشکیل دیتا ہے اور کیسے اپنے رویے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ طاقتور اندرونی پیٹرنز اس کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ میٹا پروگرامز وہ اندرونی پروگرامز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی توجیہات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم معلومات کو تبدیل یا ختم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا شعوری ذہن کسی مخصوص وقت معلومات کے کئی ایک اجزاء پر ہی توجہ دے سکتا ہے۔ ہمارا ذہن معلومات کو کم و بیش کمپیوٹر کی طرح ہی پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بے پناہ مقدار میں ڈیٹا لیتا ہے اور اسے ایسے موزوں انداز میں منظم اور مرتب کرتا ہے کہ اس خاص فرد کے لیے اس میں مکمل معنویت آ جائے۔ کمپیوٹر یہ سب کچھ سافٹ ویئر کے بغیر نہیں کر سکتا کیونکہ سافٹ ویئر خاص کاموں کی ادائیگی کے لیے اسے ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ میٹا پروگرامز ہمارے ذہن میں کچھ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ذہنی ڈھانچہ مہیا کرتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں توجہ کہاں دینی ہے۔ ہم اپنے مشاہدات میں مفہوم کیسے پیدا کریں، وہ مشاہدات ہمیں کس سمت میں لے جائیں گے، وہ ہمیں وہ بنیادیں فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کے دلچسپ یا غیر دلچسپ ہونے، باعث رحمت یا باعث زحمت ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ساتھ ابلاغ کے لیے آپ کو اس کے سافٹ ویئر سے آگہی چاہیے۔ کسی شخص کے ساتھ مؤثر ابلاغ کے لیے آپ کو اس کے میٹا پروگرامز کا علم ہونا چاہیے۔ لوگوں کے رویے کے اپنے انداز ہوتے ہیں اور ان رویوں کو جنم دینے کے لیے اپنے مشاہدے کو منظم کرنے کے بھی ان کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں۔ معاملہ چاہے کار کی فروخت کا ہو یا کسی سے محبت کا، ان ذہنی پیٹرنز کو جاننے کے بعد ہی
آپ اپنے پیغام کی رسائی ممکن بنا سکتے ہیں۔ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈھانچہ مستقلاً قائم رہتا ہے کہ لوگ چیزوں کو کس طرح سمجھتے ہیں اور اپنے خیالات کو کس طرح منظم کرتے ہیں۔ پہلے میٹا پروگرام میں کسی چیز کی قربت یا اس سے دوری شامل ہوتی ہے۔ تمام انسانی رویہ لطف اندوزی اور دکھ درد سے دوری کی خواہش کے گرد گھومتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو جلنے کی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ جلتی ہوئی تیلی سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آپ بیٹھ کر غروب آفتاب کا دل فریب منظر دیکھتے ہیں، کیونکہ دن کو رات کی گود میں اترتے دیکھ کر آپ کو بے پناہ مزہ آتا ہے۔ یہی بات زیادہ مبہم اقدامات میں درست لگتی ہے۔ ایک شخص کام کرنے کے لیے 1 میل پیدل چلنا پسند کرتا ہے کیونکہ اسے ایکسرسائز میں لطف آتا ہے۔ ایک اور شخص کار فوبیا کا شکار ہونے کی وجہ سے پیدل چلتا ہے۔ کوئی شخص ممکن ہے ہیمنگوے اور فٹنر جیرالڈ کو اس لیے پڑھتا ہو کیونکہ ان کی نثر اور ان کے تجربات میں لطف ملتا ہے۔ وہ ایسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے جو اسے مزہ دیتی ہے۔ ممکن ہے کوئی اور شخص انہی مصنفوں کو اس لیے پڑھنا چاہتا ہو کہ لوگ اسے جاہل مطلق خیال نہ کریں۔ وہ لطف کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ ایک خوف یا تکلیف کے تصور سے چھٹکارا پانے کے لیے وہی کام کر رہا ہے۔ وہ اس چیز کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور ہٹ رہا ہے۔ دوسرے میٹا پروگرامز کی طرح جن پر میں بعد میں بات کروں گا، یہ پروسیس کوئی مطلق عمل نہیں۔ ہر کسی چیز کی طرف بڑھتا ہے اور کسی چیز سے دور ہٹتا ہے۔ کسی بھی ترغیب کی جانب ہر کسی کا ایک جیسا رد عمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ کسی ایک یا دوسرے پروگرام کے بارے میں ہر شخص کا ایک نمایاں انداز اور طاقتور رجحان ہوتا ہے۔ بعض لوگ توانا، تجسس پسند اور خطرات سے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی ولولہ اور جوش پیدا کرنے والی چیز کی جانب بڑھنے میں راحت محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ محتاط، چوکنے اور ہوشیار تباہ ہو سکتے ہیں۔ وہ دنیا کو زیادہ خطرناک اور خوفناک جگہ کے طور پر دیکھتے ہوں گے۔ وہ نقصان دہ اور خطرناک چیزوں کی قربت سے لطف لینے کی بجائے ان سے فاصلہ پیدا کرنا چاہیں گے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ کس جانب حرکت کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ ایک تعلق داری میں کیا چاہتے ہیں، گھر، کار، ملازمت یا کچھ اور۔ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے؟ ان معلومات کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ۔ اگر آپ کوئی چیز فروخت کرنے والے کاروباری ہیں، آپ اسے 2 طرح بڑھا سکتے ہیں۔ یہ چیز کیا کام کرتی ہے یا یہ کیا کام نہیں کرتی۔ آپ کاروں کی تیز رفتاری، دلکشی اور چمک دمک پر زور دے کر بھی انہیں بیچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جتا سکتے ہیں کہ وہ زیادہ گیس خرچ نہیں کرتی، انہیں درست حالت میں رکھنے کے اخراجات کم ہیں اور حادثات کی صورت میں خاصی محفوظ ہیں۔ آپ کی حکمت عملی کا انحصار اس شخص کی حکمت عملی پر ہونا چاہیے جس سے آپ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ کسی شخص کے ساتھ غلط میٹا پروگرام استعمال کریں اور سیدھے صبح گھر بیٹھ جائیں۔ آپ اسے کسی چیز کی جانب لانا چاہتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے جان چھڑانے کی کوشش میں ہے۔ یاد رکھیے، ایک کار ایک ہی راستے پر آگے اور پیچھے دونوں جانب سفر کر سکتی ہے۔ اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ کار کا رخ کس سمت ہے۔ شخصی بنیادوں پر بھی یہی بات درست ہے۔ فرض کیجئے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ اسکول کے کام پر زیادہ توجہ دے۔ ممکن ہے آپ اسے بتاتے بھی ہوں، اچھی طرح محنت کرو ورنہ اچھے کالج میں داخلہ نہیں مل سکے گا۔ یا فریڈ کو دیکھو، وہ محنت سے جی چھڑاتا تھا، اسکول والوں نے اسے نکال دیا، اب وہ باقی زندگی پیٹرول پمپ پر کام کرتے گزارے گا۔ کیا تم بھی اپنے لیے اس طرح کی زندگی چاہتے ہو؟ یہ حکمت عملی کس حد تک کارگر رہے گی، اس کا انحصار آپ کے بچے پر ہے۔ اگر وہ بنیادی طور پر چیزوں سے دور ہٹنے کی طرف مائل ہے تو ممکن ہے یہ بات کارگر ہو جائے، لیکن اگر اس کا رجحان چیزوں کی طرف آنے کا ہے تو اگر وہ جوش پیدا کرنے والی چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہو یا اسے چیزوں کی طرف بڑھنا اچھا لگتا ہو، تو اگر اس کا رد عمل اس قسم کا ہوتا ہے تو اس مثال کے ذریعے آپ اس کا رویہ نہیں بدل سکتے۔ آپ کا چہرہ بحث و تمہیس میں سرخ اور نیلا ہو سکتا ہے مگر بے فائدہ، کیونکہ آپ غلط کلید سے بول رہے ہیں، آپ لاطینی بول رہے ہیں اور آپ کا بچہ یونانی سمجھتا ہے۔ آپ اپنا اور اس کا دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دراصل چیزوں کی طرف بڑھنے والے لوگوں کو ان لوگوں پر شدید غصہ آتا ہے جو انہیں چیزوں سے دور ہٹنے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ آپ غالباً یہ کہہ کر اپنے بچے کو بہتر ترغیب دے سکیں گے، اگر تم اس وقت محنت کرو گے تو جس کالج میں چاہو داخلہ لے سکو گے۔ دوسرا میٹا پروگرام حوالے کے اندرونی اور بیرونی دائروں سے متعلق ہے۔ کسی سے پوچھئے، جب وہ کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے اس کا ثبوت خارجی سمت سے آتا ہے۔ باس تھپکی دیتا ہے اور کام کی تعریف کرتا ہے، آپ کی ترقی ہوتی ہے، بڑا سا ایوارڈ ملتا ہے،
آپ کے دوست احباب آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ اس طرح کی بیرونی ہمت افزائی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ حوالے کا بیرونی دائرہ ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ثبوت اندر سے آتا ہے۔ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو انہیں اپنے اندر سے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کا حوالہ اندرونی دائرے کا ہے، ممکن ہے آپ ایسی عمارت بنا ڈالیں جسے دنیا جہاں کے ایوارڈ مل جائیں، لیکن آپ اندر سے اس سے مطمئن نہ ہوں تو خارج سے آنے والا کوئی بھی زبردست واہ واہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس آپ کے کسی کام پر آپ کے افسروں سے آپ کو کوئی شاباش نہ ملے، کوئی ہمت افزائی نہ ہو، مگر آپ نے اپنے اندرونی محسوسات کے مطابق شاندار کام کیا ہو تو آپ دوسروں کی بجائے اپنے احساس پر زیادہ اعتبار کریں گے۔ یہ حوالے کا اندرونی دائرہ ہے۔ فرض کریں ہم کسی شخص کو سیمینار میں شرکت کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ آپ غالباً کہیں گے یہ سیمینار بڑا شاندار ہوگا، اس میں ضرور شرکت کرو۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں شریک ہو چکا ہوں، بڑا مزہ آیا تھا۔ کئی دن تک اسی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ سبھی کا خیال ہے کہ ان کی زندگیاں اس کی وجہ سے بہتر رخ اختیار کر رہی ہیں۔ اب جس شخص سے آپ مخاطب ہیں، اگر وہ حوالے کے بیرونی دائرے کار کا حامل ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ قائل ہو جائے۔ اگر سب لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں تو عام طور سے وہ بھی اسے اچھا ہی سمجھے گا، لیکن اگر وہ حوالے کے اندرونی دائرے کا حامل ہے تو کیا ہوگا؟ اسے اس طرح قائل کرنا بہت کٹھن اور دوبھل ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بے معنی ہیں، اس کا ذہن اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ آپ اسے اس کی جانی پہچانی اور پرکشش چیزوں کے ذریعے ہی قائل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اسے کہہ سکتے ہیں، گزشتہ سال کے لیکچرز کا سلسلہ یاد ہے تمہیں؟ تم کہہ رہے تھے کہ ایسا شاندار مشاہدہ تم نے کبھی نہیں کیا۔ مجھے اس سے ملتی جلتی چیز کا پتہ ہے۔ میرا خیال ہے اگر اسے دیکھ لو تو ممکن ہے گزشتہ سال کی طرح کا ایک اور شاندار مشاہدہ سامنے آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ کیا یہ انداز کام کرے گا؟ یقیناً کام کرے گا، کیونکہ آپ اس کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارے میٹا پروگرامز سیاق و سباق اور گہری شدت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام آپ 10 یا 15 سال سے کرتے آ رہے ہیں تو غالباً آپ کے حوالے کا اندرونی دائرہ بہت مضبوط ہوگا۔ تاہم اگر آپ نئے ہیں تو سیاق و سباق میں صحیح یا غلط تصور سے متعلق آپ کا اندرونی دائرہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا۔ آپ اب بھی جہاں کہیں ضروری سمجھتے ہیں اپنا بایاں بازو کام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ میٹا پروگرامز کے متعلق بھی یہی بات صحیح ہے۔ آپ کسی ایک راستے پر نہیں ہوتے، آپ تبدیلیاں کر سکتے ہیں، آپ خود بدل سکتے ہیں۔ اکثر رہنماؤں کے حوالے کے دائرے کس طرح کے ہوتے ہیں، اندرونی یا بیرونی؟ ایک حقیقی موثر لیڈر کو اندرونی حوالے کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ بھلا کس قسم کا لیڈر ہوا جو کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے۔ جہاں تک میٹا پروگرامز کا تعلق ہے، ایک مثالی توازن رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے بہت کم لوگ ایک انتہا پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی موثر لیڈر کو باہر سے بھی اہم معلومات اکٹھی کرنا ہوتی ہیں۔ جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تو لیڈرشپ محض بڑائی کا خبط بن کر رہ جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک سیمینار ہوا جس میں لوگوں کو دعوت عام تھی۔ سیمینار کے بعد ایک آدمی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ میرے پاس آیا اور خاصی سخت لہجے میں کہنے لگا۔ میں بالکل قائل نہیں ہوا، ساتھ ہی اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ شخص حوالے کے اندرونی دائرے کا حامل تھا۔ اس کی اپنے دوستوں سے گفتگو سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ وہ چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بتایا، میں کچھ کرنے کے لیے آپ کو قائل نہیں کر سکتا، آپ خود ہی وہ شخصیت ہیں جو اپنے آپ کو قائل کر سکتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس رد عمل کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ مجھے قائل کرنے کے لیے دلائل دیں گے اور میں انہیں تسلیم نہیں کروں گا۔ اب اسے میری بات سے اتفاق کرنا پڑا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اندر سے یہ بات صحیح ہے۔ پھر میں نے کہا، آپ اکیلے ہی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس کورس میں شرکت نہ کرنے سے کس کا نقصان ہوگا۔ عام حالت میں ایسے ریمارکس خاصے سخت لگتے ہیں، مگر اس وقت میں اس کی زبان بول رہا تھا اور یہ الفاظ کام کر گئے۔ ذرا دھیان سے دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اگر میں یہ کہتا تو بات بیکار ہو جاتی۔ اس طرح میں نے کہا، آپ اکیلے ہی اس حقیقت سے واقف ہیں، اور کون نقصان اٹھائے گا اگر آپ نہیں گئے؟ اس نے کہا، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دستخط کر دیے۔ میٹا پروگرام سے آگہی سے پہلے میں اسے مختلف طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتا، اسے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کو کہتا جو یہ کورس پہلے کر چکے تھے، اسے کورس کے فوائد بتانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ سب باتیں میری دلچسپی کی ہوتی، اس کے لیے نہیں۔ میٹا پروگرامز کا تیسرا سیٹ خود غرض، سورٹنگ بائی سیلف،
یا بے غرض. سارٹنگ بائی ادرس لوگوں سے متعلق ہے. بعض لوگ تمام انسانی میلاب کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی ذات کا کیا مفاد ہے، اور بعض لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے مفاد کا بھی خیال رکھتے ہیں. بلا شبہ لوگ عموماً کسی ایک انتہا پر نہیں ہوتے. اگر آپ صرف اپنی ذات کی حد تک سوچیں گے تو آپ اپنی ذات میں گم انا پرست ہو کر رہ جائیں گے، اور اگر آپ صرف دوسروں کے لیے اپنی سوچ اور عمل کو مختص کر دیں تو آپ شہید کا رتبہ حاصل کر لیں گے. اگر آپ ملازمت کے لیے لوگوں کے چناؤ پر مامور ہیں تو آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ درخواست گزار کام کے لیے کس حد تک مناسب ہے. کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اہم ایئر لائن کو پتہ چلا کہ اس کی شکایات کا 95% محض اس کے 5% ملازمین کی وجہ سے ہے. یہ 5% لوگ انتہائی خود غرض قسم کے لوگ تھے. وہ اپنے سے باہر دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے. دوسروں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. کیا وہ کمزور ملازمین تھے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی. ظاہر ہے وہ غلط ملازمت کر رہے تھے اور نتیجتاً ان کا کام بھی نامناسب ہی ہوتا تھا. حالانکہ عین ممکن ہے وہ ہوشیار، محنتی اور خوشگوار دبا رہے ہوں. شاید وہ بالکل صحیح لوگ ہوں مگر غلط کاموں پر لگا دیے گئے ہوں. ایئر لائن نے کیا کیا؟ اس نے انہیں ان لوگوں سے بدل دیا جو نسبتاً بے غرض لوگ تھے. کمپنی نے یہ کام گروپ انٹرویوز کے ذریعے کیا. ان انٹرویوز میں متوقع ملازمین سے پوچھا گیا کہ وہ ایئر لائن کی ملازمت کے کیوں خواہاں ہیں. اکثر امیدواروں نے سمجھا کہ ان کے جوابات سے ان کا اندازہ لگایا جائے گا. در حقیقت اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ وہاں موجود سامعین کے رکن کی حیثیت سے ان کا رویہ کیسا ہے. چنانچہ ان افراد کو چن لیا گیا جو ان کی آنکھ سے آنکھ ملا کر مسکراتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ بولنے والے شخص کی جانب دیکھ رہے تھے، اور اس دوران میں اپنے آپ میں گم رہنے والوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اس طرح کمپنی نے اپنی 80% سے زیادہ شکایات کا خاتمہ کر دیا. اس وجہ سے کاروباری دنیا میں میٹا پروگرامز کی بے حد اہمیت ہے. اگر آپ کو کسی شخص کو متحرک کرنے والا سبب ہی معلوم نہیں تو آپ کیسے اس کے متعلق اندازہ لگا پائیں گے؟ آپ موجود کام اور امیدوار کی صلاحیت میں مطلوبہ مہارت، جانکاری کی اہلیت اور اندرونی میک اپ کے مفہوم میں مطابقت کیسے پیدا کر سکیں گے؟ بہت سے مستعد، چست و چالاک لوگ ساری زندگی ذہنی پراگندگی کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی موجودہ ملازمتوں میں اپنی فطرتی صلاحیتیں اجاگر ہی نہیں کر پاتے. ایک جگہ بوجھ دکھائی دینے والی چیز کسی دوسری جگہ قابل قدر چیز بن سکتی ہے. ایئر لائن جیسے سروس بزنس میں ظاہر ہے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو دوسروں کو مناسب توجہ دے سکتے ہوں. البتہ اگر آپ آڈیٹر رکھنا چاہ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ میں مرتکز شخص کو ترجیح دیں. کئی بار آپ کا ایسے شخص سے واسطہ پڑا ہوگا جس نے آپ کو ذہنی طور پر کنفیوز کر دیا اور چلتا بنا. اس نے عقلی طور پر شاید اپنا کام انجام دیا مگر جذباتی طور پر اس نے کیا کیا؟ بالکل کسی ڈاکٹر کی طرح جو اپنی ذات سے باہر جھانکتا تک نہیں. ممکن ہے وہ شاندار معالج ہو مگر جب تک آپ کو محسوس نہ ہو کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ پر اس کی بھرپور توجہ ہے، وہ مؤثر ثابت نہیں ہو پائے گا. در حقیقت اس جیسا آدمی معالج کے بغیر تجزیہ نگار کی حیثیت میں زیادہ بہتر رہتا ہے. صحیح آدمی کو صحیح کام پر لگانا امریکی بزنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تاہم اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ لوگ ان طریقوں کو جانچنا سیکھ جائیں جن سے درخواست گزار معلومات پروسیس کرتے ہیں. یہاں یہ بات بے معنی ہے کہ تمام میٹا پروگرامز مساوی طور پر جنم نہیں لیتے. کیا لوگ چیزوں کے قریب جا کر بہتر ہوتے ہیں یا ان سے دور ہو کر؟ شاید. اگر لوگ اپنی ذات کے بجائے دوسروں کا زیادہ خیال رکھنے لگیں تو کیا دنیا زیادہ دلکش جگہ ہو جائے گی؟ شاید. لیکن ہمیں زندگی سے جیسی کہ وہ ہے نباہ کرنا ہے، اس زندگی سے نہیں جو ہمارے خوابوں میں بستی ہے. آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کا بچہ چیزوں سے دور ہٹنے کی بجائے ان کے قریب جائے. اگر آپ اس سے مسلط ابلاغ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اس طرح کرنا ہے کہ اس کا فائدہ ہو. ایسا نہ ہو وہ آپ کی دنیا کیسی ہو کے نظریے سے کھیلنا شروع کر دے. اس کی بنیادی کلید یہ ہے کہ مطلوبہ فرد کو ممکنہ احتیاط کے ساتھ دیکھا جائے، اس کی بات چیت کو سنا جائے، وہ کیسے محاورے استعمال کرتا ہے، اس کی جسمانی حرکات و سکنات کیا ظاہر کرتے ہیں، کب وہ متوجہ ہوتا ہے اور کب بوریت محسوس کرتا ہے وغیرہ. لوگ اپنے میٹا پروگرامز کو مسلسل اور لگاتار انداز میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ ارتکاز یا گہرا مطالعہ قطعاً ضروری نہیں کہ لوگوں کے کیا رجحانات ہیں یا کسی خاص لمحے میں ان کا رویہ کیسا ہے. یہ طے کرنے کے لیے کہ لوگ کتنے خود غرض یا بے غرض ہیں، یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں پر کتنی توجہ دیتے ہیں. کیا وہ لوگوں کی طرف جھکتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، چہرے کے تاثرات سے لوگوں کے لیے فکر ظاہر کرتے ہیں،
یا وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھتے ہیں اور لا تعلق اور اکتاہٹ زدہ محسوس ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار ہر شخص اپنی ذات میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات ایسا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ تواتر کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور کیا آپ کا یہ طریقہ مطلوبہ نتائج اخذ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ان خصوصیات کی آگہی کیوں ضروری ہے؟ میں اپنے ہی بزنس کی مثال دیتا ہوں۔ میرے 5 شراکت دار ہیں اور ایک کے سوا سبھی مطابقت پسند ہیں۔ اکثر اوقات یہ بڑا قیامت خیز نظارہ ہوتا ہے۔ ہم سب ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک انداز میں سوچتے ہیں، ایک جیسی چیزیں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی میٹنگز میں کمال کا اتفاق رائے رکھتے ہیں، سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نئے نئے تصورات دے رہے ہوتے ہیں، سبھی نظریے اچھے لگتے ہیں، اور اچھے کیوں نہ لگیں، ہم سب میں مطابقت جو پائی جاتی ہے، ہم سب کی نگاہ ایک ہی طرح چیزوں کو دیکھتی ہے۔ ان بصیرت امیز نظریات پر ہم تعمیرات شروع کر دیتے ہیں اور یوں جوش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عدم مطابقت پسند ساتھی آ دھمکتا ہے۔ وہ بغیر کسی پریشانی کے چہروں کو ہمارے انداز سے ہٹ کر دیکھتا ہے، ہم چیزوں کو باہم مربوط دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں ربط کی کمی ڈھونڈتا ہے، ہم بڑے جوش و خروش سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ چھلانگ لگا کر درمیان میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ نظریہ کام نہیں کرے گا، پھر وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، ہماری باتوں اور ہمارے پروگراموں پر قطعی توجہ نہیں دیتا، پھر وہ ان مسائل کی نشاندہی شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا ہوتا، ہم آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں واپس نقطۂ آغاز پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے سر پر سوار ایک مصیبت ہے؟ آپ شرطیہ ہاں میں جواب دیں گے۔ کیا وہ قابل قدر شریک کار ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم اسے منصوبہ بندی کے دوران میں مناسب وقت پر صحیح طرح استعمال کرتے ہیں، ہم اسے تفصیلات میں سر کھپانے نہیں دیتے، اس طرح تو ہماری ساری سوچ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ اتفاق رائے سے تشکیل شدہ ہماری منصوبہ بندی اس وقت اس کی جوئیں نکالنے کے عمل سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہر شے کی بخوبی دیکھ بھال کے بعد جب ہم ذرا دھیمے پڑتے ہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے جو منصوبے میں شگافوں کی نشاندہی کرے، ناموزونیت تلاش کرے، کہاں کیا خرابی ہے، کیا عدم مطابقت ہے۔ یہ کام وہ انتہائی مہارت اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے اور بسا اوقات ہمیں ہماری حماقتوں سے بچا لیتا ہے۔ عدم مطابقت پسند عموماً اقلیت میں ہوتے ہیں۔ کئی عمومی سرویز سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 35% لوگ عدم مطابقت پسند ہوتے ہیں۔ تاہم عدم مطابقت پسند انتہائی قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جنہیں ہم دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں شاعرانہ تعلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات جب ان پر جوش غالب ہوتا ہے اس وقت بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈ نکالتے ہیں جس سے ان کا سارا جوش ہوا ہو جاتا ہے۔ لیکن تنقیدی تجزیاتی فکر کسی بھی کاروبار کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہیونز گیٹ جیسی عظیم الشان فلم کی ناکامی ذرا ذہن میں لائیے۔ اگر آپ پس منظر میں دیکھ سکتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنے مطابقت پسند اور حوالے کے اندرونی دائروں والے تخلیقی ذہن اس کے پیچھے فعال رہے تھے۔ سب مقصد حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہا تھا جن سے فاصلہ رکھنا یا دور ہٹنا ضروری تھا۔ انہیں یقیناً کوئی عدم مطابقت پسند چاہیے تھا جو انہیں بتاتا، ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ کیا چیز ہے، اور اس انداز میں انہیں سمجھاتا کہ وہ تخلیق کار لوگوں کے حوالے کے اندرونی دائرے کے لیے قابل قبول ہوتا۔ مطابقت اور عدم مطابقت کے طریقے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ مختلف انداز سے یہاں تک کہ غذائیت میں بھی کارگر ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطابقت پسند بری خوراک بھی کھا پی کر اٹھتے ہیں کیونکہ انہیں غذا چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ کوئی سیب یا آلو بخارا نہیں کھانا چاہیں گے۔ ہلکے پکے ہونے، شکل و صورت، ذائقے، اس کے رکھے جانے کی مدت اور اسی طرح کی بہت سی جزیات کی وجہ سے خاصا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ بیکار غذا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ غذا کتنی ہی بھیڈنگی کیوں نہ ہو، مطابقت پسندی کے پیٹ کی آگ تو بجھا ہی دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی ملازمت ہے جس میں سال ہر سال تک یکساں دہرایا جانے والا کام ہی کیا جاتا ہے تو کیا آپ کسی عدم مطابقت پسند کو ملازم رکھنا پسند کریں گے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں۔ آپ مطابقت پسند شخص کو وہاں لانا چاہیں گے اور وہ شخص آپ کی حسب خواہش زیادہ سے زیادہ عرصہ خوشی سے رہنا پسند کرے گا۔ اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے جس میں بے تحاشا لچک اور متواتر تبدیلی کا عنصر نمایاں ہے تو کیا آپ اس صورت میں مطابقت پسند فرد کا انتخاب کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ کس قسم کے لوگوں کو کس طرح کے کاموں میں لگایا جا سکتا ہے اور کہاں وہ طویل عرصے تک کام کرنا پسند کریں گے،
اس حوالے سے یہ خصوصیت انتہائی کارآمد ہو سکتی ہے۔ ایک ماہر گول کرنے والے کا معاملہ دیکھیے۔ ابھی کچھ سال پہلے اس نے سیزن کے شروع میں زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے کک لگانے میں ذرا سی بھی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ عدم مطابقت پسند تھا اس لیے جلد ہی اس نے اپنی روٹین بدلنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحیح کارکردگی نہیں دکھا سکتا تھا۔ مختلف اسٹیڈیمز میں گول پوسٹ کے پاس مختلف طرح کے پنکھے لگا کر اسے ارتکاز کرنے کی طرف مائل کیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھ کر کہ وہ کتنے مختلف ہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ خفیف سی تبدیلی کو بھی عدم مطابقت سمجھ لیتا۔ اس طرح اس کی کارکردگی دوبارہ بحال ہو گئی اور وہ اپنے بہترین انداز میں کھیلنے لگا۔ کیا آپ مطابقت پسند اور عدم مطابقت پسند دونوں پر ایک ہی ترغیبی ٹیکنیکس استعمال کریں گے؟ کیا آپ ان کو ایک ہی کام کے لیے رکھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ دو بچوں پر مختلف مطابقت والی حکمت عملیاں ایک ہی انداز میں آزمائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ یہاں یہ کہنا مقصود نہیں کہ حکمت عملیاں بدلی نہیں جا سکتی۔ لوگ پیلووین کتے نہیں ہوتے، وہ کسی حد تک اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی ان سے ان کی زبان میں بات کر کے اس کا طریقہ انہیں بتائے۔ طویل مدتی عدم مطابقت پسند شخص کو مطابقت پسند میں بدلنا خاصا محنت طلب اور صبر آزما کام ہے، تاہم آپ اس کی اپروچ کے زیادہ تر حصے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اس عمل میں تھوڑا بہت ناشائستہ اور مشکل پسند ہونا پڑے گا۔ اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے رازوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسری جانب مطابقت پسندوں کے لیے زیادہ مختلف نوع کی اشیاء دیکھنا مفید ہے، کیونکہ ان میں عمومیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس ہفتے اور گزشتہ ہفتے میں پیدا شدہ مختلف انواع و واقعات یا ایک اور دوسرے شہر کے مابین موجود فرق کا نوٹس لینا ایک مطابقت پسند فرد کے لیے بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہتا پھرے کہ لاس اینجلس اور نیو یارک ایک جیسے شہر ہیں۔ تھوڑا بہت ارتکاز فرق اور امتیازات پر بھی ہونا چاہیے، یہ بھی زندگی کے چٹخارے کا حصہ ہیں۔ کیا مطابقت پسند اور عدم مطابقت پسند ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہ سکتے ہیں؟ یقیناً، جب تک وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اختلافات جنم لیتے ہی وہ دوسرے شخص کے بارے میں محسوس کر لیں گے کہ دراصل وہ برا یا غلط نہیں، بلکہ چیزوں کے متعلق اس کا تصور مختلف طرح کا ہے۔ تعلق قائم کرنے کے لیے دونوں افراد کا یکساں ہونا قطعی ضروری نہیں۔ آپ کو صرف وہ تفریق یا اختلافات کے انداز یاد رکھنے ہیں جن میں آپ چیزوں کو تصور کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے احترام اور پسندیدگی کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کو کسی شے کے متعلق قائل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگلا میٹا پروگرام اسی سے عبارت ہے۔ قائل کرنے والی حکمت عملی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا کہ کیا چیز کسی کو مسلسل قائل کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ دریافت کرنا ہے کہ اسے قائل ہونے کے لیے کون سے حصے تعمیراتی بلاکس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو لازماً یہ جاننا چاہیے کہ قائل ہونے سے پہلے اسے یہ ترغیبات کتنی دفعہ چاہیے ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے قائل کرنے والے میٹا پروگرام کو معلوم کرنے کے لیے اس سے پوچھیے، جب کوئی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا آپ اس دوران الف اس کی کارکردگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ب اس کی کارکردگی کے متعلق سن رہے ہوتے ہیں، جی اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، دال اس کی کارکردگی اور صلاحیت کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ جواب ان سب باتوں کا ملغوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو اچھی طرح کام کرتے دیکھ کر یا لوگوں سے اس کی مہارت کے بارے میں سن کر اس کی کارکردگی پر یقین کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کو قائل کرنے سے پہلے کسی شخص کو کتنی دفعہ اپنی اچھی کارکردگی یا مہارت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے؟ اس کے 4 ممکنہ جواب ہیں۔ الف فوراً، مثلا اگر کوئی آپ کے سامنے اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو آپ یقین کر لیتے ہیں۔ ب کئی مرتبہ۔ ج کافی طویل مدت، مثلا چند ہفتے، مہینہ یا سال۔ دال تسلسل کے ساتھ۔ اس کیس میں متعلقہ آدمی کو ہر وقت اپنی اچھی کارکردگی دکھانا پڑتی ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے آپ کے لیے سب سے اہم اور قیمتی چیز اپنے اہم کارکنوں کا اعتماد جیتنا اور ان سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ محنت، لگن اور بہتر انداز سے کام کریں گے۔ اگر انہیں آپ پر یقین نہیں تو وہ کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائیں گے، لیکن اس اعتماد کی بحالی کے لیے ان کی مختلف نوعیت کی ضروریات پر بھی توجہ دینا لازمی ہے۔ بعض لوگ تعلق پیدا کر لیتے ہیں اور اسے قائم بھی رکھتے ہیں۔ اگر انہیں احساس ہو کہ آپ ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے، تو آپ ایک زبردست تعلق پیدا کر لیتے ہیں جو کسی شدید نوعیت کی گڑبڑ کی صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ یہی صورتحال نہیں ہوتی۔ بعض کارکن اس سے زیادہ کے خواہاں ہوتے ہیں۔
چاہے وہ محض شاباشی ہی کیوں نہ ہو۔ پسندیدگی کا تحریری اظہار، لوگوں کے سامنے تعریفی کلمات یا کسی اہم کام کا تفویض کیا جانا بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ وہ اتنے ہی وفادار اور ذہین ہوں گے، مگر انہیں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ تصدیقی عمل چاہیے۔ انہیں باہمی رشتے کی مضبوطی کا مزید ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی اچھا سیلز مین ایک دفعہ کسی چیز کو فروخت کرنے کے بعد جان جاتا ہے کہ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا گاہک بنا لیا۔ بعض لوگ خریدنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے 2-3 دفعہ چیز کو دیکھتے اور جانچتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خریدنے کے عمل میں مہینوں لگا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے سیلز مین کا پسندیدہ گاہک کون ہوگا؟ کیا وہ شخص جس نے آپ کی چیز چند سالوں استعمال کی ہو اور آپ جب بھی اس سے ملیں وہ آپ سے پوچھنے لگے کہ میں اسے کیوں استعمال کروں، اور ہر دفعہ آپ کو اس کے فوائد گنوانے پڑیں؟ ذاتی تعلقات میں سلسلہ کچھ زیادہ شدت کے ساتھ اسی طرح چلا کرتا ہے۔ بعض لوگوں پر آپ اپنی محبت ایک دفعہ ثابت کر دیں تو یہ دائمی سمجھی جاتی ہے۔ بعض دوسری طرح کے لوگوں کے لیے آپ کو روزانہ اپنی محبت ثابت کرنا پڑتی ہے۔ ان میٹا پروگرام کی آگاہی کی اہمیت یہ ہے کہ ان سے کسی کو قائل کرنے کا گیم پلان فراہم ہوتا ہے۔ آپ کو شروع میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس طرح قائل کرنا ہوگا، اور آپ ہر دفعہ الجھنے والے شخص کو قائل کرنے میں پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس سے اس رویے کی توقع ہوتی ہے۔ آپ نے پیٹر کے اصول کے متعلق سنا ہی ہوگا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کی نااہلیت کی سطح تک ترقی دی جانی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آجر عموماً کارکنوں کے کام کی حکمت عملیوں کے بارے میں بے حس ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ باہمی تعاون کے ماحول میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ فیڈ بیک اور باہمی تبادلہ خیال کی آسانی کی بدولت تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں ان کے اچھے کام کا انعام کسی نئے خود مختار کاروبار کا انچارج بنا کر دینا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ ان کی ذہانت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اسی سطح پر آپ کو ایک آدمی رکھنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انہیں ایسی ترقی اور نئے کام کے مشاہدات کا موقع دینا چاہیے جس سے ان کی ذاتی ذہانت کا بہترین استفادہ ہو سکے۔ اس طرح قربت کی حکمت عملی والے بہت سے لوگ کسی ٹیم کا حصہ ہونا چاہتے تو ہیں، مگر وہ اپنا کام خود ہی کرنا پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارتی ڈھانچے میں ایسے کام ہوتے ہیں جو تینوں حکمت عملیوں کی افزائش کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جاننے کی لگن بہت ضروری ہے کہ لوگوں سے بہترین کام کیسے لیا جا سکتا ہے، اور پھر انہیں اسی طرح کے کام میں لگایا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ باب ختم کر لینے کے بعد لوگوں کے میٹا پروگرامز کو معلوم کرنے کی مشق کیجیے۔ ان سے پوچھیے آپ تعلقات میں کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کامیابی سے کر لیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے اس مہینے کے کام میں کیا باہمی تعلق ہے؟ آپ کو قائل کرنے کے لیے کسی کو کتنی دفعہ اپنی کارکردگی دکھانا پڑتی ہے؟ اپنے پسندیدہ کام کے مشاہدے کے متعلق مجھے بتائیے، اور یہ بھی کہ وہ آپ کے لیے اہم کیوں تھا۔ جب آپ سوالات کر رہے ہیں تو کیا سامنے موجود شخص آپ کی طرف متوجہ ہے؟ کیا اسے آپ کے رد عمل میں دلچسپی ہے یا اس کا ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا ہے؟ ان چند سوالات کے ذریعے آپ زیر بحث میٹا پروگرامز کو کامیابی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مطلوبہ معلومات نہیں مل پاتی تو نئے انداز سے سوالات دہرائیں، یہاں تک کہ آپ صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ اس کتاب میں موجود ہر چیز کی طرح میٹا پروگرامز بھی 2 سطحوں پر استعمال ہونے چاہیے۔ پہلی سطح پر چیزوں کی جانکاری اور دوسروں کے ساتھ اپنے ابلاغ کے آلے کے طور پر، جیسے کسی آدمی کی حرکات و سکنات اس کے بارے میں آپ کو لا تعداد کہانیاں سناتی ہیں، اسی طرح اس کے میٹا پروگرام واضح طور پر بتا رہے ہوں گے کہ وہ کن چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوفزدہ۔ دوسری سطح پر یہ ذاتی تبدیلی کے لیے بطور آلہ استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے رویے ہی آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا پیٹرن چلانے کے خواہاں ہیں جو آپ کے خلاف کام کرتا ہے تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے تبدیل کر ڈالیں۔ میٹا پروگرامز ذاتی آگہی اور تبدیلی کے لیے انتہائی مفید آلات میں سے ایک ہے، اور یہ بعض انتہائی مفید ابلاغی آلات کی کنجی فراہم کرتے ہیں۔ اگلے باب میں ہم بعض دوسرے قابل قدر ابلاغی آلات پر غور کریں گے، ایسے آلات جو آپ کو دکھائیں گے۔